हेलो एंड वेलकम टू राइजिंग कश्मीर डिबेट्स। साल 2025 हमसे रुखसत ले रहा है और साल 2026 दस्तक दे रहा है। इस ज़मन में हम बात करने जा रहे हैं आज जो हमने मदऊ किए हैं पैनलिस्ट्स मुख्तलिफ सियासी जमातों से, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या वो अपने वादों पे खरे उतरे, क्या लोगों को वो मिला जिनकी उनको एक्सपेक्टेशंस थी। ऑन माई राइट इमरान नबी डार साहब जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्समैन हैं, उनकी दाएं साइड बैठे हैं इदरीस साहब जो कि राइजिंग कश्मीर के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। ऑन माई लेफ्ट हमारे ज़ुहैब मीर साहब हैं जो कि पीडीपी के स्पोक्समैन हैं, और उनके साथ अल्ताफ़ ठाकुर साहब हैं जो कि बीजेपी के स्पोक्समैन हैं। आप सब पैनलिस्ट का खैर मकदम है आर के डिबेट्स में। सबसे पहले इमरान साहब आपसे जानना चाहेंगे, साल 2025 रुखसत ले रहा है, कैसे देखते हैं आप इस साल को? क्या कुछ आपने किया, लोगों से जो वादे किए गए थे इलेक्शंस में, क्या आपको लगता है वो पूरे हो गए? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसको अगर जवाब देने के लिए मैं बैठूं यहाँ पे तो मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। बट मैं शॉर्ट में बस ये बोलूँगा कि शुरुआत एक हो गई है, और आप अनकरीब ही इंशाल्लाह इसका जो रियलाइजेशन है वो ऑन ग्राउंड देखेंगे, जबकि आपको ये भी मालूम है कि किन चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं। बार बार हम ये बात कहते हैं कि जो वादे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे साथ किए थे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं बल्कि लोगों के साथ, जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए गए थे वो अभी तक उन्होंने पूरे नहीं किए। तो मैं चाहता हूँ आप ये सवाल भी पूछें, यहाँ बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बट मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपको ये यकीन दहानी दिला सकता हूँ कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे एमएलएज हैं या जो हमारे मिनिस्टर्स इस टाइम पे ऑनरेबल मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, उसका जो एक रियलाइजेशन है वो ऑन ग्राउंड आप इंशाल्लाह आगे के महीनों में ही देखेंगे। अभी तक हमको 4-5 महीने लगे डीपीआर बनाने में, टेंडर निकालने में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एरियाज़ में अब देखेंगे कि एक बहुत बड़ी लेवल पे काम होने वाला है। हर किसी, ये किसी कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक नहीं है, ये श्रीनगर स्पेसिफिक नहीं है, जम्मू स्पेसिफिक नहीं है, जम्मू और कश्मीर के हर किसी एरिया में आप डेवलपमेंट देखेंगे इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग। एक तो पॉलिटिकल लेवल पे भी जो चैलेंजेस नेशनल कॉन्फ्रेंस फेस कर रहा है, और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, और दूसरा जो सिक्योरिटी लेवल पे, 3 चैलेंजेस हैं इस टाइम पे इस सरकार को, जिन चैलेंजेस के साथ ये सरकार डील कर रही है। दी 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मैंने आपको बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, सिक्योरिटी लेवल और पॉलिटिकल लेवल पे। मैं आपको यकीन से बोल सकता हूं कि हमने इन तीनों चैलेंजेस को इस साल में अच्छे से नेविगेट किया है। ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% हो पाया हमसे, बिकॉज हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आपने घोड़ा छोड़ा है रेस कोर्स में, लेकिन उस घोड़े की 2 टांगे बंद है, उनको जो हाइंड लेग्स होती है घोड़े की, हम रेस के घोड़े हैं, ये आप समझ रखें। हम कोई खच्चर नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस खच्चरों की तंजीम नहीं है, हम रेस के घोड़े हैं और हम इंशाल्लाह ये रेस जीत के रहेंगे। लेकिन इस टाइम पे हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हमारी जो टांगे हैं वो बंद करके रखी हैं। आप हमारी टांगे खोलिए, फिर आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से इस जो हमने वादे किए हैं उनको कैसे हम रियलाइज करेंगे। टांगे बंदी हुई है, बात घुमा फिरा के बीजेपी के पास आ जाती है। अल्ताफ साहब, आप बीजेपी के स्पोक्समैन हैं, क्या वजह है, क्यों टांगे बंदी हुई हैं इनकी? देखिए, अभी इमरान साहब कह रहे थे कि बड़े चैलेंजेस हैं। मैं इमरान साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट कुछ ही दिन पहले आया था कि सेंटर हमें घुटनों पे झुका सकता था, लेकिन बजट से ज़्यादा सेंटर हमें फंडिंग उन्होंने की है और उन्होंने पूरी तरह से हमें कोऑपरेट किया। ये हमारे सीएम साहब का स्टेटमेंट है। अब जब इतनी फंडिंग हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद सीएम साहब इकरार कर रही, मुझे बताइए कौन रोकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को काम करने के लिए? अब साल 2025 भी चला गया, 14-15 महीने इनकी गवर्नमेंट के हो गए। मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ही है ना, एक होम को छोड़ के। चलो, इन्होंने सिक्योरिटी चैलेंज कहा, वो हम मानते हैं, सिक्योरिटी इनके पास नहीं है, पुलिस इनके पास नहीं, होम इनके पास नहीं। आप पीडीडी देखिए, आप पब्लिक हेल्थ देखिए, आप फाइनेंस देखिए, एजुकेशन देखिए, मेडिकल एजुकेशन देखिए, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। किसने इनको रोका है? अगर ये
10 किलो चावल का इन्होंने वादा किया, कौन इनको रोकता है? अगर इन्होंने गैस का वादा किया है 12 सिलेंडर, कौन इनको रोकता है? अगर इन्होंने 1 लाख जॉब्स की बात की, अगर इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात की, कौन इनको रोकता है? कह रहे हैं ना आप करने नहीं दे रहे। नहीं, ये तो सीएम साहब खुद कह रहे हैं ना कि फंडिंग हो रही है, जो हम मांगते थे उससे ज्यादा सेंटर हमें फंडिंग कर रही थी, फिर रोकता कौन है? ये तो डबल स्टैंडर्ड होगा ना। प्रवक्ता साहब कुछ कह रही है, सीएम साहब कुछ कह रही है, ये तो बात है ना। अगर सीएम साहब का स्टेटमेंट है कि हमें फंडिंग हो रही है, ये 4 दिन पहले वाला स्टेटमेंट है सीएम साहब का, लेकिन हमारे जो स्पोक्स पर्सन साहब है वो कह रहे हमारे हाथ बंधे हुए। किसने बांधा है? एक होम को छोड़ के सारे डिपार्टमेंट्स आपके पास है। आप चावल देना चाहेंगे, आप गैस देना चाहेंगे, कौन आपको रोकेगा? हम तो चाहते हैं आप लोगों की खिदमत, आपको तो इतना बड़ा मैंडेट मिला है, वो तो इन्हीं 12 गारंटी और 25 वादों पे मिला ना, करिए, आप कर लीजिए, कौन आपको रोकेगा? बाकी जहां तक सेंटर का ताल्लुक है, देखिए सेंटर ने फंडिंग की है, बाकी यूटी से ज्यादा बजट भी इनको दे दिया है, उससे एक्स्ट्रा जो फंडिंग भी उन्होंने की है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिमाग में क्या है, कर रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे है। इस सवाल का जवाब इमरान साहब दें। ओके, ज़ुहैब साहब आपसे जानना चाहेंगे, आपने दोनों लीडरान को सुना, पीडीपी की क्या टेक है इस बात पे कि यहाँ इमरान साहब कह रहे हैं हाथ बंधे हुए हैं, अल्ताफ साहब कह रहे हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात बोलूँगा कि जो भी जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो हमें बीजेपी की सौगात है, और एक हिसाब से बीजेपी ने कश्मीर को किस तरीके से मैन हैंडल किया वो तो हमें पता ही है, और उसके रेपरकशंस भी हमें पता है। हाउएवर, मैं सवाल पूछता हूँ इमरान साहब से क्योंकि वो सरकार में है। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो इस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, और इस जो ये पीछे इलेक्शंस हुआ उसमें एक तो कम से कम हमें एक क्लू मिला कि, और एक सीख भी मिली कि किस तरीके से हमें इलेक्शंस लड़ने चाहिए और किस तरीके से हमें इलेक्शंस में ओवर प्रॉमिस कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप इनका, आज मैं इमरान साहब से सवाल गेनी या तनकीद नहीं करूंगा, बस मैं उन्हीं का मैनिफेस्टो उनको पढ़ के बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक शेर पढ़ता हूं, तो मैं आई होप कि इमरान साहब इसको थोड़ा बहुत इसको रिकग्नाइज करें। अज़्म रासिक शौक़ कामिल सए पैगाम की कसम, ये ख्याल खाम है कि तेरी मंजिल दूर है। क्या आपको पता है इमरान साहब ये कौन सा है? बहुत जबरदस्त। ये है क्या? डू यू नो? आप एक्सप्लेन करिए ना। ये है क्या? दिस इज द ये आपके मैनिफेस्टो की पहले पेज पे आप ही ने ये शेर लिखा है। मैं आपसे बस इतना सवाल पूछता हूं कि मंजिल अभी कितनी दूर है, क्योंकि पूरे साल हमें ये सुनाया गया कि हमें काम नहीं किया ये हमें काम नहीं करने दे रहे, बीजेपी ने हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ये वो। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर वी कम टू रियलाइज दैट दिल्ली में आप बोलते हैं हमें तो पैसे भी मिल चुके हैं, डबल पैसे मिले हैं। और अगर यही मामला है तो जो लोगों के ग्राउंड पे मसले मसाइल है वो हल क्यों नहीं हो रहे हैं? एंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वॉट यू हैव प्रॉमिस्ड इन योर मैनिफेस्टो। जो 12 प्रोमिसेस की आपने बात की, सबसे पहले आपने कहा कि हम पीएसए हटाएंगे, उसमें बाज़ाब्ता लिखा है कि हम पीएसए हटाएंगे। उस पीएसए के बारे में तो आपने कभी कोई बात नहीं की। यू सेड हम एक एम्प्लॉयमेंट एक्ट को लेके आएंगे 3 महीने के अंदर, इट्स इन योर मैनिफेस्टो, इट्स नॉट माइन मैनिफेस्टो, एंड यू आर इन पावर। तो हम 3 महीने के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्ट को लेके आएंगे 3 महीने के अंदर। दैट नेवर हैपेंड। उसके बाद आपने कहा आप 12 सिलेंडर देंगे, 10 किलो minimum चावल देंगे, employees wage. no, a lot of things that you have promised. हाँ, तो you have promised a lot of things. अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अभी कुछ टाइम पहले आप ही के एक एमएलए साहब वो बैठे हुए थे, वो कहीं पे धरने पे थे, कहीं पे कोई बुलडोजर चल रहा था, और बुलडोजर के सामने आपके एमएलए साहब आए, और सर वो चाडोरा के एमएलए हैं, वो सब वहां पे आए और उनको भी मैन हैंडल किया गया। एंड द चीफ मिनिस्टर वाज क्राइंग फाउल, देखो मेरे एमएलए के साथ क्या कर दिया गया। वो किसको बोल रहे थे? एज अ चीफ मिनिस्टर हु वाज ही रेफरिंग टू? मतलब वो किससे शिकायत कर रहे थे कि मेरे एमएलए के साथ क्या कर? या तहसीलदार से शिकायत कर रहे थे, या उस एसपीओ से शिकायत कर रहे थे, या दिल्ली में बीजेपी के साथ शिकायत कर रहे थे, जिन्हें ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैज बीन टू जेनरस, द सेंटर हैज बीन टू जेनरस। सो देयर इज अ डाइकोटमी। अगर आप देखिए इसमें कहीं ना कहीं 2 दोहरा मापदंड है। पूरे साल इन्होंने एक बात कही और दिल्ली में जाके लास्ट में कुछ और बात कही। ये सारे कंफ्यूजन्स जो इन्होंने फैलाए हैं, इट जस्ट पॉइंट्स टुवर्ड्स इनकॉम्पिटेंस,
inefficiency, and somewhere there is some sort of alliance कि मैं चुप करके बैठूंगा, आप कुछ मत बोलिए. देखो, और ultimately I want to wrap my initial comment कि इतने सारे नौजवानों को बंद कर दिया गया है रेड फोर्ट के बाद. I will come to that. No. Listen. And despite they have said it in their manifesto that we will repeal PSA, आपने उसके बारे में कोई बात ही नहीं की. You didn't even speak about it. That will be part of the This is absolutely reprehensible. So these are the questions that I want to ask Imran Sahab. Why is there a dichotomy between what you have written? Either you have overpromised, and then if you have overpromised, then commit. आप बोलिए कि हमने overpromise किया और हमसे गलती हो गई. आपसे गलतियां सिर्फ ये नहीं हुई कि आपने काम नहीं किए, आपने गलतियां ये भी की, आपने लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ाई और दूसरे दिन ही कहा कि अब बिजली की मीटर लगी. जवाब देंगे उस पे. आपसे जो आपने शुरुआत की, आपने कहा बीजेपी की सौगात है. बीजेपी को लाया किसने? बीजेपी को क्या लाया? बीजेपी को लाया. पूरे इंडिया में बीजेपी को किसने लाया? जम्मू कश्मीर में किसने? देखिए, नाउ आई विल टेल यू समथिंग. जब हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स द जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी आस्क्स मी द क्वेश्चन, लेकिन बार बार पूछते हैं, लेकिन आज तक शायद समझ नहीं आया, लेकिन होपफुली मैं आपको समझाऊंगा आज. बीजेपी को जब हमने लाया, हमने कोई बीजेपी को कोई हाथ में कोई खजाना नहीं दे दिया. वी गॉट देम अलायंस पार्टनर, हमने उनको बनाया अंडर कंडीशंस, and those conditions were called agenda of alliance. उस पे साइन करवाया कि आप हुर्रियत से बात करेंगे, आप 370 को हाथ नहीं लगाएंगे. जब उन्हें लगा कि ये सारी चीजें हो नहीं सकती हैं उनसे, और ये हमारे एजेंडा को आगे, मतलब बीजेपी के एजेंडा को पीडीपी चलने नहीं देगी, इसलिए पहले उन्होंने सरकार तोड़ी, फिर उन्होंने पीडीपी को तोड़ा, और उसके बाद ही ये 370 को तोड़ पाए. तो ये तो हमने कोई टैसिट अलायंस नहीं किया हुआ है. और मैं एक और बात बता दूं फाइनली कि आई थिंक आई रियली लाइक इमरान साहब एंड ही नोज दैट. मुझे लगता है कि अगर इन्होंने वो हिपोक्रेटिकल अलायंस कांग्रेस के साथ नहीं की होती, शायद इमरान नबी डार साहब भी एमएलए होते. और अगर इन लोगों ने, बिकॉज ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, बट लेकिन हिपोक्रेटिकल अलायंस जो इन लोगों ने कांग्रेस के साथ की, उसकी वजह से भी इनको थोड़ा जो एज मिला. अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि उतना भी कोई इनके प्रोमिसेस लोग यकीन करते. दे गेव एन इम्प्रेशन टू एवरीबडी दैट एवरीबडी इज बीजेपी, ओनली वी आर द, मतलब हम ही एक करता धरता है और हम वी आर द होली पीपल. तो वो इन लोगों ने गलत किया और उसी की देन है. अब आज हम देख रहे हैं 1.5 साल में देयर इज ओनली एंड ओनली डाइकोटमी. इमरान साहब, इनकॉम्पिटेंस इज द वर्ड Zohaib साहब used. Do you agree? NC is incompetent to deliver? No, I will respond to both of their comments. मतलब मुझे लगता है कि इनके सवाल दोनों के सिमिलर ही हैं, और दोनों ने एक ही सवाल पूछा कि क्यों उमर साहब जो बात की थी, जो डिलीवर करने का वादा किया था, क्यों डिलीवर नहीं हुआ. और जो ठाकुर साहब है, इन्होंने एक बात कही कि उमर साहब ने प्रेज किया पीएम मोदी को. बिल्कुल, उमर साहब praised him because उमर साहब is a very frank politician. He is not a जो पॉलिटिशियन का दिमाग जहन में आता है, वो ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है. एक बात यहाँ पे करेंगे, दिल्ली में एक और बात, श्रीनगर में एक, अनंतनाग में एक बात. वो अपनी बात पे जो बात करते हैं वो सीना ठोक के करते हैं. और उन्होंने बिल्कुल ये बोला कि जो हमने मांगा पैसा, हमको मिल रहा है पैसा, ठीक है. बट साथ में इन्होंने ये नहीं बोला कि उमर साहब ने उसके साथ एक और चीज़ ऐड की. उन्होंने, उमर साहब ने ये भी बोला कि एलजी साहब उसमें रुखना डालने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नेंस में. उन्होंने ये भी बोला, ये बोल रहे हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स ये हैं. कहाँ है आपके 7 डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो इस टाइम पे एज पर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उमर साहब और सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर आने चाहिए थे, वो इस टाइम पे भी एलजी साहब उनको हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं. एक स्किम्स है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, IUST है, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, आपका आर्ट एंड कल्चर है, और भी 2 और डिपार्टमेंट्स हैं जो एज पर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया है उसके तहत जो हमारे पास होने चाहिए वो एलजी साहब नहीं दे रहे. हम काम कर रहे हैं. ज़ोहैब साहब ने बोला परसों, हमारे ऑनरेबल MLA डार साहब बाहर निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया. बिल्कुल,
He has every right to protest because جہاں پر ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی ہمارے ایم ایل اے نکلیں گے. کل آپ نے دیکھا ہوگا سلمان ساگر صاحب نے وہاں ایل سی اے میں جو ہے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے, دھارا سائڈ سے وہ کوشچن کر رہی ہے جہاں پہ ایل سی اے میں کا حد اختیار نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کیوں کر رہے ہیں یہ سب چیزیں. آپ نے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ایل جی صاحب کیوں کر رہے ہیں یہ. وہ ان ڈپارٹمنٹس کو بھی ان آفیسرز کو بھی لا رہے ہیں جن آفیسرز کا لا اینڈ آرڈر کے ساتھ کوئی مطلب ہی نہیں ہے. پرسوں جن نے زیادتی کی آنریبل ایم ایل اے کے ساتھ, وہ کیسے کی اس نے زیادتی, وہ جو وہاں پہ تحصیلدار تھا, بیکاز ہی آئیڈینٹیفائز, وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے ایز اے لا اینڈ آرڈر مشینری. اور لا اینڈ آرڈر کس کے انڈر آتا ہے؟ لا اینڈ آرڈر آ رہا ہے آپ کے ایل جی صاحب کے انڈر. ابھی مجھے سننے میں مل رہا تھا کہ اے آر ٹی اوز کو بھی لا اینڈ آرڈر میں ڈال رہے ہیں. تو ایسنشلی آپ دیکھیے نا, جو عمر صاحب نے پرسوں بولا یہ آدھی بات بولتے ہیں. دیکھیے یہ نیریٹو جو بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہی میں بول رہا ہوں. آپ لوگوں کو سچ بولیے. میں نے بالکل ایکسپٹ کیا کہ عمر صاحب نے مودی صاحب کے بارے میں بولا, بٹ یہ انہوں نے نہیں بولا کہ کیسے ایل جی یہاں پر مداخلت کر رہے ہیں. اب اے آر ٹی اوز کو بھی آپ ڈالنے کی کوشش کریں. کہنے کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے یہ ڈیلیور کیسے کرے گی. آپ نے ان ڈپارٹمنٹس کو بھی آئی ایس کیڈر میں رکھا ہے جہاں پر آپ کیس کا پوسٹ ہوگا. کیوں آپ مجھے بتائیے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو. لیٹ اس ٹاک اباؤٹ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ. ہم نے بار بار بولا کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو ہینڈ اوور کیا جائے الیکٹڈ گورنمنٹ کو. کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ اور آپ نے کیوں وہاں پہ آئی ایس کارڈر رکھا ہے جبکہ وہ نوٹیفائڈ ہے کہ آئی ایس کارڈر پوسٹ. الطاف صاحب جواب دیجیے پلیز. دیکھیے عمران صاحب نے بات کہی اور زہب صاحب نے بھی بات کہی. اس میں سیدھا سا ایک میرا سوال ہے عمران صاحب سے. 2024 کے الیکشن سے پہلے یہی عمر صاحب تھے نا جنہوں نے کہا کہ میں یو ٹی میں الیکشن نہیں لڑوں گا. نہیں آپ اس پہ نہیں آئے. عمران صاحب اسی میں تو آنا ہے نا. عمران صاحب اسی میں آنا ہے. ان کو پتا تھا کہ یو ٹی میں چیف منسٹر کے اختیارات کتنے ہوتے تھے. آپ جو بار بار بولتے ہیں نا, ایک سیکنڈ, آپ نے بول دیا مجھے تھوڑا. آپ نہیں یہ اس پہ میں کلیریفائی کروں گا بس. آپ نے عمر صاحب نے لڑا, پہلے انہوں نے بالکل صحیح بولا کہ وہ نہیں لڑنا چاہتے تھے, لیکن میں نے فورس کیا اور میرے ساتھ اور بھی بہت سارے جو لیڈرز ہیں وی لٹرلی فورس عمر صاحب. اور ہم کو یہ بھروسہ تھا جو ہوم منسٹر امت شاہ جی نے پارلیمنٹ میں اور جو پرائم منسٹر نے ایک بار نہیں 2 بار یہاں میں ریلیز میں بولا کہ 3 سٹیپس ہم کو پورے کرنے ہیں. ڈیلیمیٹیشن کے بعد الیکشن ہوگا اور تیسرا سٹیپ جو ہے وہ سٹیٹ ہوڈ ہوگا. آپ نے ڈیلیمیٹیشن بھی کیا, آپ نے سٹیٹ الیکشن بھی کیا, تو تھرڈ سٹیپ جو تھا سٹیٹ ہوڈ کا. سٹیٹ ہوڈ بھی مل جائے گا. کب ملے گا؟ سٹیٹ ہوڈ نہیں آپ مجھے بولیں. میں آپ کے سوال کا جواب. میں آپ کے سوال کا جواب. آپ نے کہا کہ آئی فورسڈ ہم, میرے کالیگز نے فورس کیا, آل آف دیٹ ٹھیک ہے. But what has that eventually yielded? وہ چیف منسٹر بننے کے بعد what I feel he has capitulated more, he has surrendered more, he has normalized. That is what you think. That is, he has normalized. اس نے normalize کیا کشمیر کی جو عصمت کو ختم کر دیا گیا بی جے پی کے دوران, وہ چیز کو آپ نے normalize کر دیا. آپ نے دلی میں جا کے شال دیے, آپ نے دلی اور یہاں کہا کہ دلوں میں گرمیاں ہیں. After that you are praising the Prime Minister in Delhi for giving you funds and not actually executing anything here on ground. All of this is happening. And on top of it, you are saying as if he has made some great sacrifice for the people of Jammu and Kashmir by occupying the chair of the chief minister, which he is enjoying and like anything. یہ تو absolutely this is wrong. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چیف منسٹر بن کے انہوں نے ہم پہ کوئی احسان کیا ہے جبکہ کام نہیں ہو رہا ہے کچھ. میں نے ان کے سوال کا جواب ایک سیکنڈ. آپ نے بولا کہ اسٹیٹ ہوڈ, آپ یہاں پر اب ہم 5 لوگ, میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میں آپ کے سوال, دیکھیے میں نے سوال اٹھایا تھا کہ عمر صاحب نے کہا میں الیکشن نہیں لڑوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فورس کیا, نیشنل کانفرنس کے لیڈروں نے فورس کیا, آپ نے فورس کیا, انہوں نے کیا. صحیح بات ہے. عمر صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ میرے اختیارات کتنے ہیں یو ٹی میں. پانڈیچیری ماڈل آپ کے سامنے ہے, باقی یو ٹی ماڈل. بٹ ہم کو بات کیا گیا تھا نا اسٹیٹ ہوڈ کا, وہ تو پرائم منسٹر نے خود بولا تھا. عمر صاحب نے کیجریوال صاحب کی کاپی کی. سمپل سی بات. میں دودھ کی ندیاں بہالوں گا, شہد بہالوں گا. میں برو اسٹیٹ ہوڈ کب ملے گا؟ دیکھیے میں عمران صاحب پلیز کوئی ٹائم فریم تو دے. میں تو بتاؤں گا نا, میں آپ کے سوال پہ ہی آؤں گا. میں بتاؤں گا اتنے وعدے انہوں نے کیے جب ان کو پتا تھا کہ
शायद मैं इतना कर नहीं पाऊंगा. तो ये तो सीधा लोगों के साथ धोखा बना. देखिए आपके उमर साहब की वर्ड्स में याद दिलाऊं, मीटरिंग पे जब एलजी साहब यहाँ मीटरिंग कर रही थी स्मार्ट मीटर, तो क्या कहा उमर साहब ने? जम्मू के मीटर में तवी में बहा दूंगा और जो कश्मीर के मीटर है वो जेल में. लेकिन उन्होंने ऐसा आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत बोलिए. उमर साहब कह रहे हैं कि 100% देखिए इमरान साहब उतने ही वादे करने चाहिए जितने आप निभाएंगे. कम से कम बीजेपी को ये नहीं बोलना चाहिए. निभाएंगे. बीजेपी को ये नहीं बोलना चाहिए. आप किस मुंह से बोल रहे हैं? मैं उसी मुंह से बोल रहा हूं. 2014 में लोगों से वादा किया था कि मैं 15 लाख आपके अकाउंट्स में हमने कभी वादा नहीं किया. बिल्कुल हमने कभी वादा है. हमने उनका वादा किया इमरान साहब. हमने उनका वादा किया. अभी हुर्रियत की बात कर रहे थे. हमने हुर्रियत को ही खत्म किया. हमने हुर्रियत को ही खत्म किया. हमने हुर्रियत को ही खत्म किया. हमने कभी वादा नहीं किया. हमने केजरीवाल स्टाइल नहीं हमने केजरीवाल स्टाइल हमने केजरीवाल स्टाइल नहीं अपनाया. आप मुझे बताइए वादों का क्या है? नहीं, आपने वादे आपने किए. आप हमसे कोई मोदी साहब से ये पूछता है, एक सेकंड, आप 15 साल 11 साल से इस टाइम पे हुकूमत कर रहे हैं, आपसे कोई पूछा है कि आपने सारे मैनिफेस्टो में अपने वादे पूरे किए? आप हमसे एक सवाल में, ये मैं बीजेपी पीडीपी से भी बोल रहा हूं, सिर्फ एक ही साल हो गया हमारा, एक चले 14 महीने हो गए. आप कभी बीजेपी या बाहर किसी भी पार्टी को ये नहीं बोलते हैं कि आपका मैनिफेस्टो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ एक साल में? हम आपसे पढ़े हो, हम आपसे 5 साल वाला हिसाब नहीं मांग रहे. नहीं, हम आपके 15 महीनों का हिसाब मांग रहे. 5 साल का हिसाब नहीं मांग रहे. 15 महीनों का हिसाब. इमरान साहब एक मिनट, हमारे साथ यंग जर्नलिस्ट हैं, उनका भी सुन लेते हैं. इदरीस साहब, आप एक यंग जर्नलिस्ट है, आपने देखा कि क्या डिस्कशन चल रहा है और क्यों डिस्कशन हो रहा है, बखूबी जानते हैं. कैसे रीड करते हैं सिचुएशन को? अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए प्लीज. देखिए, जैसे मैं देख रहा था काफ़ी ब्लेम गेम चल रहा है. वो एक बात बोल रहे हैं, ये दूसरी बात बोल रहे हैं. ये तो मुझे लगता है चलता रहेगा अब जब तक 5 साल सरकार है टोटल. तो मेरा ये पॉइंट है कि वे आउट क्या है, व्हाट इज़ द वे आउट. जैसे अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस इज़ इन द पावर, तो आई थिंक दे शुड लुक आउट फॉर अ वे आउट कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं. जैसे कहते हैं कि एलजी करने नहीं दे रहे हैं, वो एक चीज़ कह रहे हैं, दूसरी चीज़ कह रहे हैं. मुझे लगता है लेट्स लुक फॉर अ वे आउट. जैसे मैं लोगों से, हम ऑन ग्राउंड बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर अगर कुछ कर नहीं पा रहे, वो रिज़ाइन क्यों नहीं कर देते. मतलब दिस इज समथिंग वी गेट टू हियर फ्रॉम द पीपल. लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई मतलब जब हम पूछते हैं उनसे कि रेजिग्नेशन से क्या मिलेगा, तो वो कह रहे हैं एटलीस्ट दे आर एंजॉइंग पावर. मतलब उससे तो छुटकारा मिलेगा. अगर कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो ये लोग पावर एंजॉय कर रहे हैं. सो आई थिंक व्हाट माय ओपिनियन हैज़ बीन लाइक, जो मैं लोगों से बात करता हूँ, वो लोग यही कहते हैं कि लाइक व्हाट इज़ द वे आउट. हम लोग कब तक सफ़र करते रहेंगे? मतलब एक चीज़ बोल रहा है, दूसरी चीज़ बोल रहा है. दैट इज द फीडबैक यू आर गेटिंग फ्रॉम द ग्राउंड. आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग. मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा. इट्स माय ओपिनियन रादर, और एंड दिस ओपिनियन रेजोनेट्स विद द जनरल मासेस. लगभग सारे लोग यही सोचते हैं. देखिए, जो इनका मैनिफेस्टो था, अभी मेरे पास तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट ही था. आई जस्ट रेड इट. हाँ, उन्होंने यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट था. यू वांटेड टू पास दैट विद इन 3 months, बट यू डिडंट पास. बट एनीवे, minimum wages employment, no, guarantee you. No. Employment generation, Youth Employment Generation Act. You were supposed to pass it in 3 months. That's written in your that will do. 3 months have elapsed, by the way. Yeah, we'll do that. Don't if maybe the 3 months means 3 years, शायद year का वो month हो गया है. But anyway, my opinion, which is the opinion of the general masses also, मैं ये बस बोलना चाहता हूँ. देखिए, अल्टीमेटली इन्होंने क्या प्रॉमिस किया, क्या नहीं किया. आई हैव बीन अ स्टॉन्च क्रिटिक ऑफ बीजेपी एंड इमरान साहब नोज दिस. बट इन्होंने अपने इस मैनिफेस्टो में क्या प्रॉमिस किया, क्या नहीं प्रॉमिस किया, चलिए ठीक है, कुछ प्रॉमिसेस होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन इन्होंने एक्सट्रीमली ओवर प्रॉमिस किया एंड विच दे हैव मिजरेबली फेल्ड ऑन इट. और इसके साथ साथ जो इन्होंने सबसे बड़ा प्रॉमिस जम्मू कश्मीर के लोगों को किया, ये कि हम लोग बीजेपी के साथ, दिल्ली के साथ हम लोग लड़ेंगे और अपने हक और हमारे जो हुकूक है जिनको छीना गया है, हमारी जो असमतें हैं और हमारे जिस तरीके के हमारे को डिह्यूमनाइज किया गया है, वी विल गेट दैट बैक. हम उस शनाख्त को वापस लेके आएंगे. और जितनी तेजी से, जितने जज्बात से, जितने इमोशंस से इन्होंने वो प्रॉमिसेस किए, उतने ही तेजी से
اور اتنے ہی ان ایموشنل ہو کے اسٹوئک ہو کے انہوں نے وہ سارے پرومسز توڑ دیے. یہ ہے لوگوں کی اصلی پرابلم. دے کوڈ ناٹ اسٹینڈ اپ ٹو دا بی جے پی. رادر 1-1.5 سال they were cozying up to them کہ ابھی بھی کوزنگ اپ ٹو, آپ نے تو دلی میں سن ہی لیا, ابھی بھی کوزنگ اپ ٹو دیم کہ ہاں یہ کچھ کریں گے. لیکن دے آر ناٹ لٹرلی دیئر, وہ اپنے آپ کو نا ان کے سامنے بچھا رہے. لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ ہم نے ان کو اتنا بڑا اعتماد دیا اور اس کے باوجود یہ لوگ ہماری کوئی بات ہی نہیں کر رہے, ہمارے حقوق کی بات ہی نہیں کر رہے. ہمارے نوجوان ڈرگز میں ملوث ہے, ہمارے نوجوانوں کو پورے, یا جتنے سارے ہمارے شالز بیچنے والے پورے انڈیا میں, زینوفوبیا, دیر از زینوفوبیا اگینسٹ کشمیری. ہر ایک کشمیری کو ٹیررسٹ, ہر ایک کشمیری کو ایک حساب سے زینوفوبیا پھیلایا جا رہا ہے. اینڈ دے ڈونٹ سیم ٹو بی کیئرنگ اباؤٹ اٹ ایٹ آل. یہ کیسے ہمارے حق واپس لائیں گے؟ اور جس طریقے سے ان لوگوں نے وہ آئیڈیا, جس آئیڈیا کو ان نے پروٹیکٹ کرنے کا پرومس کیا تھا, وہ کس طریقے سے ان لوگوں نے وہ سرنڈر کر دیا. ایٹ لیسٹ وہ ٹیسٹلی تو لگ ہی رہا ہے ان لوگوں نے سرنڈر کیا. وہ ہے اصلی لوگوں کی پرابلم. دیٹ از دا پرابلم. شناخت کو, ہماری شناخت کو جو کمزور کیا, اس کو یہ اب نارملائز کریں. دیٹ از دا ریئل پرابلم. اگر انہوں نے اپنے جو مینیفیسٹو میں اگر 10 پرومسز کیے ہیں, 10 میں سے 3 ہی وعدے پورے کرتے, کوئی بات نہیں, ہم ساتھ بول جاتے. وہ تو بتایا. لیکن مین چیز ہماری شناخت کے اوپر ان لوگوں نے کمپرومائز کیا, اینڈ پیپل ول ناٹ forget this and they will not forgive you. عمران صاحب, first word from Zohaib صاحب was incompetence and second word is کہ سودا اس کا میں نے I think I had اس already کا تو replied جواب to دے that. دیا. But as far as ان کا جو یہ دوسرا سوال ہے کہ انہوں نے مینیفیسٹو میں No, in a way he is saying you have sold people's aspirations. No, he can say whatever he is. ان کو پورا حق ہے بولنے کا, بٹ وہ انہوں نے ایک بات کی, ایک سیکنڈ میں ایٹ لیسٹ ایک پرومس فلفل ہونا میں چاہیے. وہی بول رہا ہوں نا, یا تو آپ نے یہ دیکھا نہیں ہے, ان کو ہر کسی کو حق ہے بولنے کا, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سچ ہے. تو جو یہ بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ سچ نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس نے, ہم نے 10 مہینے میں ہی اپنا ایک وائٹ پیپر اجرا کیا تھا. شاید وہ آپ کو بھی ملا ہوگا, وہ رائزنگ کشمیر نے اس کو جو ہے اس کو چھاپا بھی تھا, اور وہ تمام سوشل میڈیا پہ. میں آپ کو گن کے بول سکتا ہوں کہ ہم نے اتنے سارے جو ہے جتنے وعدے ہم نے کیے تھے اس میں سے تقریباً مطلب بہت سارے ایسے پرومسز وہ ہم نے پورے کر دیے. آپ مجھے بتائیے, ہم نے بولا تھا, اگر آپ نے بولا ایک ہی ہم کو بتائیے, ایک میں سب سے پہلے ہم نے یہ, اس پہ آپ نہیں بولیں گے, ہم نے بولا تھا ہم نومبر سیشن لائیں گے واپس. لایا ہم نے, لایا کہ نہیں؟ دیٹ وی گاٹ. ہم نے پرومس کیا تھا کہ ہم عورتوں کے لیے فری بس سروس رکھیں گے, وہ آ گیا. آج عورتیں دے آر اویلنگ فری بس سروس. آپ دیکھیے پورا اسمارٹ بس کا کیسا سسٹم چل رہا ہے. ہم نے بولا تھا کہ ہم جو پراپرٹی ٹیکس میں ریلیٹیوز کا وہ 0% کر دیں گے, وہ ہم نے لا لیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ناٹ سائلنٹ, اور ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. ہم نے جو بولا ہے ہم لگے ہوئے. اب آپ کو یہ, اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 1 سال میں ہی آپ سارے اپنے وعدے اور پرومسز پورے کریں گے. دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل. مجھے بتائیے کون سی گورنمنٹ ہے جو اپنے سارے وعدے اور اپنے سارے مینیفیسٹو میں جتنے بھی یہ ہے آپ پورے کریں گے. آپ یہ بول رہے ہیں پی ایس اے کی بات, آپ نے بولا تھا. ارے جناب پہلے آپ یہ سمجھیے, وی آر ناٹ اے اسٹیٹ. ہاؤ ول دا گورنمنٹ پاس اے لا؟ مطلب عمر صاحب کیسے وہ لا پاس کریں گے کہ آپ پی ایس اے ختم کریں گے جب تک؟ اسی لیے میں اور میری پارٹی, ہم چلا کے, آپ بول رہے ہیں آپ دلی جائیں گے, ہم کو جانا ہے. کشمیریوں کے لیے, جموں کے لوگوں کے لیے ہم کو ہر کسی کے دروازے کھٹکانا پڑیں گے. آپ نے بولا, آپ نے اس کی بات نہیں کی جو ینگسٹرز بند ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ الائیو ٹو دا ریالٹیز ہیں. ہمارے ممبر پارلیمنٹ نے پرسوں راجیہ سبھا میں یہ ایشو اٹھایا اباؤٹ جو انکارسریٹڈ ینگسٹرز ہیں. آپ دیکھیے کہ چودھری صاحب نے بولا, سجاد صاحب نے بولا, کشلو صاحب نے بولا, ہمارے کیا نام ہے آپ کے شمی جی نے بولا. تو ہم نے ہر کسی فورم پہ یہ بات کہی. ہم نے بار بار بولا ہے کہ ہم ہر کسی فورم میں یہ ایشو اٹھائیں گے. اب آپ ہم کو نشانہ بنا رہے ہیں, نہ آپ کبھی ٹارگٹ نہیں کریں گے بی جے پی کو. میں نے کل بھی یہی بات کہی. کل آپ نے دیکھیے, کل کیوں نہیں کریں گے؟ نہیں, ایک سیکنڈ, میں وہی بول رہا ہوں. یہ بیکاز ابھی بھی ایک الائنس چل رہا ہے. دیر از این انویزیبل الائنس بٹوین پی ڈی پی اینڈ بی جے پی. میں آپ کو اس کو جواب اس کا پورا یہ دوں گا. آپ مجھے بتائیے کہ التجا مفتی صاحبہ جاتی ہیں, ان کا کوئی ایشو تھا ایڈمنسٹریٹو ایشو, کوئی سیکورٹی ریلیٹڈ ایشو نہیں تھا.
وہ گئی اور وہ گئی LG صاحب کے پاس میمورنڈم لے کے, جبکہ سرکار میں JNK میں ایک الیکٹڈ CM بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ ریسپیکٹ کرتے ایک الیکٹڈ CM کو, اگر آپ کو ماننا تھا کہ آپ کا الیکٹڈ CM ہے اور آپ کا یہ نہیں ہے, آپ کیوں گئے LG صاحب کے پاس؟ وہ جبکہ BJP کے MLAs عمر صاحب کے پاس اپنے ایشوز لے کے آتے ہیں, جو بھی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. اب یہ ایک انسٹنس ہے, اور کل کا انسٹنس آپ دیکھیے. کل اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کا ایک یہ پروگرام دیا تھا. ابھی تک PDP MLAs اوپنلی LG صاحب کے بارے میں بات نہیں کر رہے, جبکہ آنریبل ہیلتھ منسٹر جو اس سب کمیٹی کی ہیڈ ہے, انہوں نے یہ بھی بولا کہ the file is lying with the LG آفس. مجھے بتائیے کہ PDP کی طرف سے کیوں سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا ہے LG صاحب کو بولے کہ اس فائل کو ایکسپیڈائٹ کریں. ایک سیکنڈ, لیٹ می کمپلیٹ. آپ ان پہ بات نہیں کریں گے. کل ان کا MLA ایک, جس کو میں جوینائل MLA بولتا ہوں, دیکھیے لوگوں کو کتنا بڑا بیوقوف سمجھتے ہیں یہ. آپ نے آپ کو مطلب چلیے بند ہو گئے یا کروایا, آل مائٹی نوز. کل کے دن میں سوشل میڈیا پہ, یہ میں نہیں بول رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی چٹھی جہاں پر کنسرنڈ MLA کا پروگرام تھا 10:30 بجے پلوامہ میں. اور یہاں پر کیا بولا آپ نے لوگوں کو؟ یہاں پہ محبوبہ جی اننت ناگ جا کے بولتی ہیں کہ ہمارے MLA کو بند رکھا, ان کو پروٹیسٹ میں جانا تھا. تو یہ مطلب آپ ہم کو بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ نے تو جھوٹ کا PhD کر رکھا ہے PDP نے. مطلب جو BJP کی سربراہ ماں جا سکتی ہے اننت ناگ آرام سے, بیٹی گھر پہ بند. کیا ڈرامہ رکھا ہے, لگا کے رکھا ہے؟ Can I answer now? You have to give me a minute. No. He has made certain points. میں آنسر دے دوں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ التجا جی گئی وہاں پہ, کیسے کہتے ہیں, اپنے LG صاحب کے پاس. پلیز آنسر دس کوشچن ٹو می. عمران صاحب, میں آپ سے معتبانہ گزارش کرتا ہوں, کیا پورے سال آپ کے ہی چیف منسٹر صاحب نے نہیں ہر ایوان میں یہ بولا, ہر گلی میں بولا, ہر کوچے میں بولا, میرا کچھ نہیں چلتا, میں کچھ نہیں کر سکتا, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, میرے تحصیلدار ٹرانسفر نہیں ہو سکتے, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, I am nobody, I am nothing despite being the chief minister. Is this not what he said the entire year? No. اب جب آپ نے خود یہ بولا میں کچھ نہیں کر سکتا, تو ہم کس کے پاس کام کرانے کے لیے جائیں؟ جو کام کرے گا یا یہ بولے گا میں چیف منسٹر ہونے کے باوجود بھی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, ہم کس کے پاس بولیں؟ جہاں کام کر رہے ہیں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر I did not heckle you. Now I'm not heckling you. I'm just listen. trying to correct you. No, I'm equally trying to give you a fact, because the entire year you kept clamoring this fact that ہمارے سائڈ سے کچھ کام نہیں ہو سکتے. And when you are giving this notion to everybody کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تو ہم کس کے پاس جائیں؟ جسٹ لائک آپ کے کوئی یہاں پہ فائل پاس نہیں ہوتی ہے اور پھر آپ اس کے بعد ہوم منسٹر کے پاس جاتے ہیں, پرائم منسٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی جی ہمارے فائل پاس نہیں ہوتی. پہلے ٹرائی کرنا تھا نا, آپ عمر صاحب کے پاس پہلے جانا تھا. اگر وہاں نہیں ہوتا, ایگزیکٹلی عمر صاحب نے تو پہلے کیپچولیٹ اور سرنڈر کیا ہوا ہے نا, ہر ایک ایوان میں سرنڈر کیا ہوا ہے. اور اب دوسری بات بتاتا ہوں. ناؤ لسن ٹو می. سیکنڈ تھنگ, آپ بول رہے ہیں ماں بیٹی گھر پہ ہے, ماں باہر ہے, whatever you said, like these are casting aspersions. Can I ask you a question? 13 جولائی کا جب وہ ہوا تھا, عمر صاحب کود کے گئے تھے اوپر سے اور فاروق صاحب دروازے سے گئے تھے. وہ کیسی, مطلب وہ کیا سمیکرن بنا کے رکھا تھا آپ نے؟ ایک بندے نے گرل کو اوپر سے کودا اور 2-3 MLA بھی آپ کے کود گئے اس کے ساتھ. اچھا, 1 گھنٹے میں کھل گیا تھا, واہ, کھل جا سم سم بولا ہوگا پھر آپ نے, کوئی بات نہیں. سو ایک دوسرا دروازے سے چلے جاتے ہیں. So what I'm trying to say is that you have complete list of hypocrisies in your answers. میرا سمپل یہ آپ سے سوال ہے, اب میں آپ سے ایک بیسک سوال پوچھتا ہوں. میں نے نہیں کہا, آپ نے MPs کے بارے میں بات کی. your own MP جو ریزرویشن پالیسی کے بارے میں وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے, آپ اپنی MP کو دھمکی دیتے ہو کہ جاؤ آپ LG صاحب کے پاس جاؤ. ہمیں بول رہے ہو آپ LG صاحب کے پاس جاؤ, اپنے MP کو بولو LG صاحب کے پاس جاؤ.
He wants to come to you and he wants to get his grievances addressed through you. آپ بول رہے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے, LG کے پاس ہے. اس میں بھی آپ capitulation دکھا رہے ہو, میرے پاس کچھ نہیں ہے. So everywhere you are showing capitulation in Kashmir, but in Delhi you are showing strength. یہ کہاں پہ ہم لوگ کس طریقے سے آپ کی بات سمجھے؟ Complete confusion آپ نے پھیلایا ہوا ہے. There is no surrender at all. الطاف صاحب, نومبر منتھ میں نیشنل کانفرنس کا ورکرز کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے, ورکنگ کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے, تو وہاں پہ 7 پوائنٹ ریزولوشنز پاس ہوتے ہیں, اور نمبر 1 جو ریزولوشن ان کا وہاں پہ پاس ہوا وہ تھا ریسٹوریشن آف اسپیشل اسٹیٹس آف جموں اینڈ کشمیر. آپ کو لگتا ہے 370 واپس آئے گا؟ عابد صاحب اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں, انٹرنیشنل افیئرز پہ آپ کی نظر رہتی ہے, اتنے بڑے تجزیہ نگار آپ ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو 370 واپس آئے گا؟ نہیں, آپ کو لگتا ہے مرے ہوئے لوگ زندہ ہوتے ہیں, وہ تو دفن ہو چکا ہے, کون لائے گا اس کو واپس؟ مجھے بتائیں نا, آپ جو کہتے ہیں اس کو واپس لائیں گے, کوئی فارمولا تو بتائیں نا جموں کشمیر کے لوگوں کو, کیوں گمراہ کر رہی؟ وہ ختم ہو چکا, نہیں آئے گا واپس. ہاں, ایک پرامس دیش کے پردھان منتری جی نریندر مودی جی نے کیا, جب عمر صاحب بھی ان کے ساتھ کنگر میں جب اس ٹنل کا ابتدا کرنا تھا, اسٹریٹ فوڈ, وہ تو آئے گا, اسٹریٹ فوڈ آنا ہی ہے, یہ گارنٹی ہے, وہ آ جائے گا. لیکن 370 واپس آنا لگ بھگ تو یہ امپاسبل ہے اس 2000 اور 3000 اور 4000 کی صدی میں. یہ کبھی Impossible word ہی بولتا ہے, I am possible. کیونکہ 370 ختم ہو چکا ہے. آپ ایسا دیکھیے کتنے ریزولوشن آج تک پاس ہوئے, کہاں سے اتنی بہمت نیشنل کانفرنس لائے گا اور 370 کو واپس؟ Abid, I think I need to correct you. 3+3 MPs ہے نا, کہاں سے اتنی میجارٹی لائے گا پھر یہ 370؟ اور کس کو دم ہے, ہم دکھا دیں بھارت میں کس کو دم ہے جو 370 کو چھوڑے گا. یہ دیکھتے ہیں. اب میں دوسرا عمران صاحب کو تھوڑا اس میں ہنسی بھی آ جائے گی. اب ایک سوال اٹھا ہے کہ عمران صاحب یہاں بلیم کر رہے ہیں بی جے پی کے ساتھ آپ کا الائنس ہے, زہیب صاحب وہاں بلیم کرتے ہیں. دیکھیے, اب بی جے پی کا ایم ایل اے سی ایم کے پاس جائے گا تو اس میں نہیں ہے کہ ہمارا الائنس ان کے ساتھ ہے, وہ سی ایم ہے, کام کے لیے جانا پڑے گا. ایل جی ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. اب کوئی وہاں کوئی جائے گا, اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ بی جے پی کا. لیکن ایک سوال ہے, مجھے بتائیے بی جے پی کی گود میں کون کون نہیں کھیلا ہے؟ کون بی جے پی گود میں کھیلا؟ سب سے زیادہ تو آپ ہی کھیلے ہو. ہم بات کر رہے ہیں کس کی گرومنگ؟ عمر صاحب کی گرومنگ وہی ہوئی ہے. نہیں عابد صاحب کمپلیٹ کرنے دیجیے, کمپلیٹ کرنے دیجیے اس میں کمپلیٹ. اب کون نہیں کھیلا ہے؟ میں زہیب صاحب کو بولنا چاہتا ہوں, زہیب صاحب پلیز اس کو پرسنل مت لینا. نہیں بالکل نہیں. ریسنٹلی آپ کے 2 لیڈر سینٹر میں جاتے ہیں, وہاں وہ کہتے ہیں کہ اب مفتی فیملی کا کوئی اسٹیک نہیں رہا, ہم ہی پی ڈی پی کو چلاتے ہیں. That is a revelation. ٹھیک ہے, یہ revelation. وہاں آ کے ان کو پھر باجی سے معافی مانگنی پڑتی ہے. کون نہیں جانا چاہتا ہے سینٹر میں؟ ارے گورنمنٹ ہماری ہے, پردھان منتری وہاں ہے, پردھان منتری کے پاس, ہوم منسٹر کے پاس, سی ایم کے پاس جانے سے تھوڑا مطلب ہے کہ ہماری ہماری ہوگی. We are wrong. I was justified. एक second. I need to, before. Yeah, please go ahead. Cast as many aspersions you want. نہیں, not about. یہ تو میں نے نہیں بولا, یہ اب خود ہی ٹھاکر صاحب نے بولا کہ آپ کے پی ڈی پی کے لیڈرز جا کے دلی میں. عمران صاحب میں نے ہر کسی کی بات کی, میں نے کہا کون نہیں جانا چاہتا ہے نا, تو میں نے کہا کون نہیں جانا چاہتا. میں نے نہیں بولا نا, یہ آپ نے بولا. میں نے کہا کون نہیں جانا چاہتا. But as far as یہ میں الطاف صاحب کو بھی بولنا چاہتا ہوں, اور یہ جو آڈینس ہے یہ سب کو پتا ہونا چاہیے, as far as جو آرٹیکل 370 کا جو ایک لیگل ایسپیکٹ ہے, آرٹیکل 370 کے کلازز ان آپریٹو بنائے گئے ہیں. آرٹیکل 370 از اسٹل اسٹینڈنگ. اگر آپ لیگل ایسپیکٹ دیکھیں گے اس کا, کہ آرٹیکل 370 کو ختم نہیں کیا ہے. تو پھر سپریم کورٹ کا کیا رول تھا عمران صاحب؟ میں وہی اس میں اگر آپ پورا یہ پڑھیں گے نا, لیٹ می کمپلیٹ, اس میں جو کلازز ہیں, کلاز 1, 2, 3, they have been made inoperative. Yes, you're right. So it is inactive, it is not dead. میں بار بار ہر کسی بی جے پی اسپوکس پرسن کو بولتا رہتا ہوں, آرٹیکل 370 is there in the constitution and it will stay there. وہ اس کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے, بٹ اس کے کلازز جو ہے, جو اس کلاز 1, 2, 3 جو ہے ان کو ان آپریٹو کر دیا گیا ہے, جو کہ امت شاہ جی نے پارلیمنٹ میں بولا. آپ دیکھ ہی لیجیے گا اور پڑھ لیجیے گا. He's actually right. So
مہربانی کر کے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ ختم ہو گیا, ختم کچھ نہیں ہوتا ہے. 2 ججمنٹس تھی بیفور 2019 جہاں پر سپریم کورٹ کی 2 بینچ جج نے آرٹیکل 370 کو پرماننٹ سٹیٹس بھی دے دیا تھا. 2018 میں ایک تھی, 2001 میں, اور اس سے پہلے بھی ایک آئی تھی. اس کے باوجود میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بی جے پی نے اپنے حساب سے ٹھیک کیا, بیکاز بی جے پی کا ایک پولیٹیکل نیریٹو جو پوری کنٹری میں تھا, آرٹیکل 370 کو ہم کو ختم کرنا ہے. اٹ واز دیئر پولیٹیکل نیریٹو. انہوں نے سیٹس لی اور دے کوڈ ڈو اٹ. ان کو کتنے سال لگے آپ مان لیجئے جن سنگھ, میں ایک سیکنڈ, کتنے سال 75 سال لگے نا آپ کو ان کلوزز کو انآپریٹو کرنے کے لیے. نیشنل کانفرنس بھی تیار ہے. ہم نے بھی بولا, آپ نے تب اس ٹائم پہ پھر سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا, جو 2 ججمنٹس آئی تھی جنہوں نے سیدھے پرماننٹ سٹیٹس دیا تھا 370 کو. ابھی 5 بینچ جج نے دیا ہے اس کا. دے ہیو ایکسیڈڈ ٹو سم جو پروویژنز ہیں جو پارلیمنٹ میں آئے تھے, لیکن کنٹری میں 7 بینچ جج کا بھی پروویژن ہے. کبھی ایسا بھی ایک وقت آئے گا جہاں پر the 7 bench judge will be constituted اور مے بی they can upturn this جو 5 بینچ جج نے دیا. تو آپ کسی بھی چیز کو جو ہے اس کو یہ مت سمجھیے کہ فینائٹ ہو گیا, ختم ہو گیا. خطاب, لیٹ می انٹرپٹ یو ہیئر, سوری فار دا انٹرپشن. جو آپ نے 24 میں الیکشن لڑے, لوگوں کو آپ نے بتایا 370 واپس. نہیں, غلط بات کر رہے ہیں. ہم نے کبھی نہیں بول رہا, ہم نے کبھی یہ نہیں بولا ہم 370 واپس لائیں گے. ہم نے اتنا بولا ہے کہ ہم وی آر جا کے دیکھیے کسی بھی جگہ, committed to bring back article we are 370. committed, we will work towards getting article 370 back. اس کے لیے ہم لڑیں گے. No, that is not the same. عمران صاحب, آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. عمران صاحب سٹیٹ ہوڈ ٹھیک ہے, لیکن 370 کی بات تو وہ چھوڑ دی. ٹھیک ہے, دیکھیے فیوچر ٹھیک ہے, فیوچر نہ آپ نے دیکھا. ایک سیکنڈ, وہ تو مطلب آپ نے نا فیوچر, ایک سیکنڈ آپ نے نا فیوچر دیکھا ہے, نہ میں نے فیوچر دیکھا ہے. فیوچر میں کیا پتا ہے کس کو کیا ہوگا, کل کی صورتحال کیا ہوگی. سو پلیز ڈونٹ اسپیک ٹاک اباؤٹ فیوچر. دیکھیے, سب سے پہلے جو بی جے پی نے کہا یہاں پہ کہ 370 کبھی واپس نہیں آئے گا, یہ وہ, میں آئی ہیو اے ڈفرنٹ تھاٹ پروسیس. سب سے پہلے تو بفور دس آئی وانٹ ٹو آنسر آداب صاحب پوائنٹ کہ جب بھی کبھی بھی کوئی بھی سوال پوچھتا ہے جو پاور میں ہوتا ہے تو بی جے پی اس کو اسی طریقے سے ڈائلیوٹ کرتی ہے. اگر ہم بات کریں گے کہ پی ایس اے میں لوگ بند ہیں, اگر ہم بات کریں گے انڈر ٹرائلز کو واپس لے کے آئیے, اگر ہم بات کریں گے کہ ہماری جو شناخت ہے اس کے بارے میں بات کیجیے, تو یہ وہی باتیں کریں گے کہ آپ کے 2 MLA گئے تھے, آپ کے یہ وہ, دے سارٹ آف ڈائلیوٹ آل آف دس بائی سیئنگ آل دس نان سینس. ہاؤ ایور جو اب انہوں نے ایم ایل اے کی بات نہیں کی. دیکھیے یہی خود ہی اقرار کیا اور معافی نامہ دیکھا بھی ہوگا انہوں نے. اب یہ ایم ایل اے کی بات کریں نا, میں نے تو کہا, میں نے کہا 2 لیڈر, ایم ایل اے تو کی بات ہی نہیں کی. سوری, میں نے نہیں سنا تھا, غلطی میں کنسیڈ کرتا ہوں ٹی وی پر, میں کنسیڈ کرتا ہوں غلطی سے میں نے وہ بات بولی, لیکن ایم ایل ایز یا لیڈرز واٹ ایور ہو سو ایور وینٹ, بلاک پریزیڈنٹ گیا, کوئی بھی گیا, جو بھی آپ کے بڑے لیڈر گئے, بلاک سیکرٹری بڑے دیگر لیڈر, مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس, بٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈائلیوٹ دی ہول. آپ اس چیز کو ڈیبیٹ مت کیجیے, ڈائلیوٹ مت کیجیے. جو آپ عمران صاحب نے, آئی ایکچولی شو سالیڈیرٹی ود عمران آن دس, کہ جو بی جے پی نے کہا کہ وہ ختم ہو گیا, وہ یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, کچھ ختم نہیں ہوتا ہے. کہ ہمیں یہ بھی دیکھا کہ آر ایس ایس پہ بین لگی ہوئی تھی, ولبھ بھائی پٹیل نے بین لگائی تھی, پھر اندرا گاندھی نے اس بین کو ہٹایا. اسی طریقے سے کس طریقے سے ان لوگوں نے جو رام مندر موومنٹ سٹارٹ کی, اس کی وجہ سے یہ لوگ پھر پاور میں ہیں, اینڈ دین دے کوڈ ڈو واٹ ایور دے ڈڈ. میں بس اتنا کہتا ہوں کہ جس طریقے کا آج کل ماحول دیش میں بنایا ہے بی جے پی نے, اس میں انفارچونیٹلی یہ بات ہے کہ all the state governments are getting diluted through the intervention of the governor or central government directly. تو اس میں اگر permanent آپ کو solution چاہیے اس federalism کو protect کرنے کے لیے, in my opinion, and this is a wider opinion as well, I've spoken to a lot of academics as well, ہر ایک state میں ایک اپنا constitution اور اپنا flag ہونا چاہیے, but they will be under the overarching banner of India, just like United States of America. اس طریقے کا کوئی سلیوشن انشاءاللہ مجھے لگتا ہے نکالنا چاہیے, کیونکہ ادروائز they want to homogenize everything. آپ دیکھیے, they force the people in the south to speak Hindi. They force their ideology upon Kashmir.
their fringe elements consistently heckle, torture और desecrate churches, masjids. आप मुझे एक बात बताइए, पिछले साल राम नवमी का एक अच्छा auspicious होता है, वो लॉर्ड राम का बर्थडे होता है, बड़ा auspicious सा ये फेस्टिवल होता है। राम नवमी प्रोसेशन निकलता है और प्रोसेशन में लोग जाते हैं और मस्जिद के गुंबद के ऊपर बैठ के जय श्री राम चांट करते हैं। What is this nonsense? अभी क्रिसमस था, कहां पे आपने कितने सारे चर्चेस को आपने डेसिक्रेट कर दिया? What is this nonsense? So if you want to protect the beauty of this country, the mosaic of the cultures that we have in our country, in my opinion, we need to have separate constitution and separate flag for each state if we want to protect this country from the onslaught of the BJP. देखिए अभी ज़ोहैब So साहब- इसमें एक हिसाब से 370 सबको मिलेगा। ज़ोहैब आपको साहब ने- 370 कश्मीर से छीना ना, लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूं आपको पूरे इंडिया को 370 देना ज़ोहैब पड़ेगा। साहब ने अभी क्वेश्चन उठाया कि क्रिसमस के दिन देश के प्रधानमंत्री चर्च में गए, एक पैगाम दिया जो जिनका है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये एक पैगाम उन्होंने दे दिया और उसको दोहराया। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि उन फोर्सेस को रुकाने के लिए जो उन्होंने अनलीश की, दो कॉन्स्टिट्यूशन, दो फ्लैग, देखिए जिन लोगों को उन्होंने unleash किया है। ये अमेरिका नहीं, ये इंडिया है। हाँ, ये अमेरिका नहीं, ये इंडिया है। हाँ। हमने एक विधान, ये एक शायद प्रधान अमेरिका कोई और मैसेज देने के लिए वो एक चर्च निशान, गए थे। हमने एक विधान, एक प्रधान और अमेरिका एक कोई- निशान का अमेरिका कोई देने के लिए जो गए थे। संकल्प किया था ना, उसको भी हमने पूरा कर दिया। और आप जो स्टेटस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी 22 स्टेटस में इस वक्त रूल कर रही है इंडिया में, और ये भी आप देख लीजिए क्यों कर रही है। और इतनी बारी बहुमत आपके सामने तो बिहार का इलेक्शन रहा ना, आप बिहार इलेक्शन में देखिए भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी है, वो लोग पसंद करते हैं। और ये जो आप दो आईन, दो कानून आप दफन कर दिया ना हमने, उस आईन को, बहुत अच्छी बात है, आप उस मेरी बात कानून को भी, जो दो झंडे थे, दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, वो हमने दफन कर दिए ना। देखिए, कहां से लाओगे? क्यों आप यहां फिर लोगों को झूठ कह रहे कि एक दिन हम झूठ एक दिन पॉसिबल नहीं है। अच्छा ठीक, पॉसिबल ही नहीं, अच्छा ठीक है, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आर्टिकल 370 से ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग आर्टिकल है ना, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्टिकल व्हिच एक्चुअली गिव्स स्पेशल स्टेटस टू 12-13 स्टेट्स, दैट इज आर्टिकल 371 व्हिच गिव्स स्पेशल स्टेटस टू ऑल द स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ विदर्भा इन महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, उसको भी खत्म कर दीजिए एक प्रधान एक निशान के तहत। और आर्टिकल 371 जो है वो एक्चुअली, मैं आपको एक और बात बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, देयर आर 4 स्टेट्स इन द कंट्री, 4 स्टेट्स जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर को, मुझे, डीसी को, चाहे वो कोई भी हो, उनमें वीजा सिस्टम लगता है, इनर लाइन परमिट। मणिपुर में इनर लाइन परमिट लगता है, अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट लगता है, और भी 2 स्टेट्स में, नागालैंड में इनर लाइन परमिट लगता है। इन पे इनर लाइन परमिट, दैट्स लाइक अ वीजा। आपको क्या लगता है आप उसको भी खत्म कर दीजिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को हम जाया कर दें, फिर यहाँ परमिट नहीं, उसको भी खत्म, मैं बोल रहा हूं मणिपुर में खत्म कीजिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानी दी, अगर नहीं करेंगे एक निशान, कभी नहीं। एक जम्मू कश्मीर में हमने 2 विधान, 2 प्रधान कर दिए, 2 निशान कर दिए, एक नेशनल फ्लैग रखा हमने, एक विधान रखा। आप परमिट सिस्टम को अलाउ नहीं करें। सिर्फ एक चीज वनान, तोय छु अकोई चीज वनान, अगर तोय पज पे छु ना ये वन निशान, ये व्हाटएवर दिस इज, अगर तोय करूं छु तो हुत काय छु इनर लाइन परमिट खत्म करान। मणिपुरस मस 2019 मस मकलूक ये आर्टिकल 370, मगर 2019 दिसंबरस मस दितुक मणिपुरस इनर लाइन परमिट। कश्मीर से उसना प्रॉब्लम वारी है। कौस कश्मीर तते मणिपुरस मस कश्मीर में बड़ी प्रॉब्लम थी, जम्मू कश्मीर में बड़ी प्रॉब्लम थी। तते पाकिस्तान है, मणिपुर पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, अच्छा एक सेकंड, पाकिस्तान। और इस आर्टिकल 370 की आड़ में, आप सुनिए, 370 की आड़ में सेपरेटिज्म यहां बढ़ रहा है। एक से बस लास्ट पॉइंट। मणिपुर में आपने आर्टिकल, आपने इनर लाइन परमिट दिया ना, वहां पे मीटीज और कुकीज ने आपस में क्या किया, तो वो आपका फेलियर नहीं है। वहां पे तो नरसंहार हुआ, रेप्स, मर्डर्स, किलिंग, सब कुछ हुआ, वो आपकी। और इन कश्मीर आल्सो, आई वन मोर थिंग, दीज पीपल अनफॉर्चुनेटली, यहां पे मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ एक चीज मैं आपसे चाहता हूं, मैं आपसे रादर अपील करता हूं, ठीक है, और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी अपील करता हूं, क्योंकि उनके चीफ मिनिस्टर साहब है, यहां पे कोई भी किसी भी तरीके का
فار ایگزامپل ملیٹنٹ والا انکاؤنٹر ہوتا ہے یا کوئی کچھ غلط حرکت کرتا ہے یا کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس کی سزا کشمیری کو پورے ہندوستان میں نہیں ملنی چاہیے. ہمیں کشمیری کو سعید عادل کے ایگزامپل سے یاد رکھنا چاہیے, نہ کہ کوئی اگر ٹیررزم کوئی کرے گا. ہر ٹائم پہ کشمیری کو مصیبت میں مت ڈالو, ہر ٹائم پہ یہاں پہ نوجوانوں کو جیلوں میں مت ڈالو. ایوری بڈی شوڈ ناٹ بی برشڈ ود دا سیم پینٹ. ہم لوگ بھی انسان ہیں. آپ کم سے کم اپنے مودی جی کو یہ بتا دیجئے, ہمارے پرائم منسٹر کو بتا دیجئے, کشمیریز آر ناٹ ٹیررسٹ, وی آر ناٹ ٹیررسٹ. دیش میں جو زینوفوبیا ہمارے خلاف پھیلایا ہے, شال والے, دھرم کے نام پہ وندے ماترم بولو, یہ ساری چیزیں, ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ پلیز. نہیں میں ایگری نہیں ہوں. سنیے اچھا مارا پھر کل انہوں نے نہیں اپیل کی بات ٹھیک ہے. کل جو انہوں نے شال والوں کی بات کی, دیش کے ہوم منسٹر صاحب نے ایک کڑا میسیج بھی دی, ایک کڑی اور ایک کڑا سندیش کی یونٹی کے ساتھ نہیں کھیلنے دیں گے, اور کشمیری کی گارنٹی. اب کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ابھی کیا چل رہا ہے, اور جس طرح سے انٹرنیشنل فورم پہ بنگلہ دیش کے خلاف ناراضگی, ہندوستان میں ناراضگی, کچھ ایلیمنٹس نہیں چاہتے جو انہوں نے یہاں شروع کر دیا. کچھ لوگوں کو پکڑا گیا, کسی ایک کو بھی بخشا نہیں جائے گا. جنہوں نے کشمیری شال والوں کے ساتھ بدتمیزی کی یا ہراسمنٹ کی, کسی کو نہیں بخشا. ایک سائڈ سے بنگلہ دیشیوں کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہو, دوسرے سائڈ نکال رہے ہیں نا, بنگال سے تو نکال رہے ہیں, شیخ حسینہ کو 6 ملین لوگوں کو نکال رہے ہیں, 6 ملین لوگوں کو, 60 لاکھ لوگوں کو نکال رہے ہیں. ایسا یار کیوں لا رہے ہیں ہم, ایسا یار کیوں لا رہے ہیں. Idris Saab, post abrogation of Article 370, Altaf Saab claims that lot of difference, rather lot of changes have taken place on ground. So as a journalist, do you agree کیا کچھ ہم نے کھویا اور کیا کچھ پایا post abrogation of Article 370? اس پہ بتائیے. پوسٹ آرٹیکل 370 جیسے انہوں نے کہا, آئی تھنک جو مجھے ایز اے جرنلسٹ لگا, جیسے یہاں اسٹون پیلٹنگ, ہڑتال, یہ سب جو ہے, اٹ ہیز گون ڈاؤن, ان فیکٹ ملیٹنسی ہیز گون ڈاؤن, بٹ اکاؤنٹیبلٹی ان دا آفیشیلس, وہ اٹس اسٹل مسنگ. لائک آئی گو ٹو ڈفرینٹ آفیسز, آئی میٹ آفیشیلس, تو وہ اکاؤنٹیبلٹی مطلب تھوڑا سا مسنگ لگتی ہے, مے بی ٹرانسپیرنسی. ایگزیکٹلی تو وہ تھوڑا سا مسنگ لگتی ہے, بیکاز اب تو کیونکہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہے, اب تو مجھے لگتا ہے زیادہ ہی کنفیوژن ہو گیا ہے کہ مطلب اف دیر از این آئی ایس آفیسر, ہی ڈزنٹ نو کہ مجھے کس کا سننا ہے, مطلب ہی از آلسو کنفیوزڈ. سو مطلب دیز آر دا چینج آئی ہیو سین آن گراؤنڈ ایز اے جرنلسٹ. رائٹ. الطاف صاحب, اس ڈبیٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں ہم. اسٹیٹ ہوڈ از دا کور ایشو. فی الحال جو عمران صاحب نے واضح طور پہ بتایا کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, پوری طریقے سے کام نہیں ہو پا رہا ہے, کیا خدشات ہے؟ کھل کے بتائیں ہمیں اور ہمارے ویورز کو کہ کیوں نہیں دے رہے آپ اسٹیٹ ہوڈ. دیکھیں عابد صاحب, ایک بار نہیں 8 بار آج تک دیش کے پردھان منتری جی نے اور دیش کے گرہ منتری جی نے کہا کہ اسٹیٹ ہوڈ موزون وقت پہ مل جائے گا, اور یہ مودی جی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی مثال دی کہ ہمارے سی ایم صاحب ان کے بغل میں بیٹھے تب بھی انہوں نے, اور آپ مان کے چلیے یہ اسٹیٹ ہوڈ جو کمٹمنٹ کی ہے, جو پرامس کیا ہے, وہ لینا ہی لینا ہے. اسٹیٹ ہوڈ ملے گا, لیکن کچھ حالات ایسے تھے, ابھی آپ کے پہلگام اٹیک بھی آپ کے سامنے ہیں, اتنے لوگوں کو وہاں مارا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دلی بلاسٹ بھی ہوا ہے. چلیے وہاں جو میجر پلاننگ تھی وہ فیل کی ہماری جموں کشمیر پولیس یا جس طرح سے دیش کی دوسری پولیس سے, لیکن کچھ نہ کچھ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے. اور تھوڑا سا آتنکواد بھی بچا ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ہمارا جو پہلا جو ہماری جو پرائرٹی ہے وہ ہے کہ آتنکواد کو ختم کرنا, اور آتنکواد مفت جموں کشمیر یہاں بنانا. جب تک ایک بھی آتنکوادی جموں کشمیر کی دھرتی پہ رہے گا, جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا, اسٹیٹ ہوڈ اس کے بعد آپ کو بن جائے گا. نہیں ملے گا. جب تک آتنکواد, سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے وہ کشمیر کا امن ہے, کیونکہ آپ کی ڈیولپمنٹ, آپ کی ترقی, آپ کی ابھی جو ہمارے ینگ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی گڈ گورنر, سارا جو آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے وہ پیس پہ ہے. جب یہاں امن ہوگا, پیس ہوگا یہاں, تبھی یہ ساری چیزیں پاسبل ہے. پہلے ہمیں دہشت گردی اور دہشت گردوں کو ختم کرنے دیجیے, اسٹیٹ ہوڈ موجود وقت کر دیجیے. دیکھیے اب تو اس کے اوپر کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے ایک ایسا ٹائم فریم رکھا ہے کہ پہلے جی آپ سارا جنت بنا دو پہلے اس کو, پھر اس کے بعد. اب یہ پیرامیٹر یہی سمجھا سکتے ہیں. یہ اس ٹائم پہ تب نہ مودی صاحب نے بولا نہ ہی امت جی نے بولا. انہوں نے اس ٹائم پہ جب اسٹیٹ ہوڈ ریسٹوریشن کی, اب
नया एप्रोप्रिएट टाइम उन्होंने नहीं, नया अप्रोप्रिएट टाइम बोला, बट ये नहीं बोला जैसा आप बोल रहे हैं पहले हम सारा यहाँ पर पीस लाएंगे, पहले खत्म करेंगे। देखिए ये इट्स अ वी लिव इन अ डायनेमिक स्टेट। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि पहले जी वहां पर कोई बंदा बाहर निकलेगा, वो बंदा नहीं निकलना चाहिए बाहर से। तो ये या तो आप लोगों को बेवकूफ समझ रहे हो, मारे इमरान या साहब तो कहा बंदे निकलने चाहिए बिला खौफ डर के बाहर निकलना वही मैं चाहिए। बोल रहा हूं ना, ये डर नहीं रहना चाहिए। मैंने वही बात की। एक एंगल में आप दहशतगर्दी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एक एंगल में आप बोल रहे हो कि आपने यहाँ पर G20 फॉर एग्जांपल किया, उस टाइम पे आपने पूरी कंट्री में बोला, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। उस टाइम पे पूरी कंट्री में एक हवा निकली, बोला गया कि अब जी जम्मू कश्मीर इज एब्सोल्युटली सेफ। हमारे पास तो होम है नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर पहलगाम अटैक हुआ या वो भी इतना हॉरिफिक अटैक था, मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी इतने 30 साल 35 सालों में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि इनोसेंट टूरिस्ट वे टारगेटेड लाइक दैट। उसमें भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, ये हमारे अंडर नहीं था, वो सारा आपके ही अंडर है। आप मुझे बताइए कि ये गलतियां तो सिर्फ सिविलियन गवर्नमेंट से नहीं हो रही है ना, ये गलतियां कहां से हो रही है? अगर ये सब चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बट उसकी सजा हमको क्यों मिल रही है? अगर किसी की गलती है सिक्योरिटी प्रेफरेंस में या जो इसके रिस्पॉन्सिबल है, उनकी गलती की सजा जम्मू कश्मीर के लोग क्यों भुगत रहे हैं? अगर कहीं पे सिक्योरिटी अपैरेटस में ब्रेक हो गया, उसकी गलती की सजा हम लोगों को क्यों मिल रही है? उसकी गलती की सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उनको तो आप सजा दोगे नहीं, बट आप सजा दोगे एक आम जम्मू कश्मीर के लोग, एक इंसान की जो इस टाइम पे दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिसको इस टाइम पे अभी फ्यूचर के बारे में कोई इल्मियत नहीं है, उसको अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में परेशानी है। आप भी यहाँ रहने वाले हैं, ज़ुहैब साहब भी यहाँ रहने वाले हैं, हम सब यहाँ रहने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। हम चाहते हैं कि एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बने। हम चाहते हैं कि जैसे पूरी कंट्री में हर कोई जो सिटीजन है हिंदुस्तान का, हर कोई जो सर्विस वो अवेल कर रहा है, वैसे जम्मू कश्मीर के लोग भी अवेल कर सके। हम चाहते हैं कि कश्मीर के लोग जब बाहर जाते हैं उनको वो सिक्योरिटी मिले। जब बाहर के लोग यहाँ आते हैं, आपको ये याद नहीं होगा, कश्मीरी तो अपने मस्जिदों तक के दरवाजे छोड़ के खुले छोड़ते हैं। सोनमर्ग में लास्ट टाइम जब वो एक स्नो स्टॉर्म आया, उस टाइम पे कश्मीरी नहीं, एक सेकंड मैं कंप्लीट करता हूं, लेकिन उसकी रेसिप्रोकल हम देखिए कल से वो आप बेचारे इनोसेंट जो शॉल सेलर्स हैं उनके साथ कैसे ज्यादतियां हो रही है। गवर्नमेंट से साहब ने इसको टॉपिक को ही बंद किया ना, गवर्नमेंट से साहब ने टॉपिक को ही बंद किया ना, ये सब चीजें साहब ने टॉपिक ही बंद किया ना। अब हम चाहते हैं कि उन्होंने जिम्मेदारी गारंटी दी ना कश्मीरियों की हिफाजत की, बट ऐसा हो नहीं रहा है ऑन ग्राउंड। You know, I think he has made a new deadline for the restoration of statehood. नहीं, मुझे नहीं पता है, इन्होंने बोला डेडलाइन बोला इन्होंने। Deadline is that unless and until last terrorist will be killed. That is the unfortunate aspect of it. अब साहब एक दहशतगर्द, देखिए मैं इमरान साहब ने मेरी बात का सेकंड किया है कि हम पीस चाहते हैं, पीस आना चाहिए, और हम यही तो चाहते हैं। मैंने तो कह दिया कल ही फर्क, जब तक एक दहशतगर्द को खत्म करे, अप्रोप्रिएट टाइम वही होगा जो मोदी जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर आतंक फ्री हो, जम्मू कश्मीर आतंक फ्री हो, इट इज एन इनफिनाइट कॉल, आतंक फ्री हो, इनफिनाइट कॉल। देखते करेंगे खत्म। देखिए जिस तरह स्टोन पेल्टिंग की, हड़ताल की, कैलेंडर की, बंद की, उसी तरह दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। अभी तो इतना डिक्लाइन है दहशतगर्दी। मैं बस दो चीजें कहना चाहता हूँ। देख, फंडामेंटली देखिए, एक साइड से ये कहते हैं कि जब वो होगा दहशतगर्दी खत्म होगी ये वो, और दूसरे साइड से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भिन्नतियां कर रहे हैं। They have clearly stated in their manifesto, we will strive for 370, 35. चलो 370 और 35 पे आप स्ट्राइव नहीं कर सकते हो, आपने कैपिचुलेट किया, लेकिन स्ट्राइव का मतलब होता है कि हम लोग जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे पॉलिटिकली पीसफुल तरीके से। आप भिन्नती कर रहे हो अपने स्टेटहुड के लिए, वैसे तो काम नहीं चलेगा। लुक एट केजरीवाल, डिस्पाइट बीइंग द चीफ मिनिस्टर, वो धरने पे जाते थे, वो एलजी के बाहर घर के बाहर धरने पे बैठते थे। आपके जो चीफ मिनिस्टर साहब है, he is normalizing all of this by वो pleading his case. Political movement is not pleading. आप consistently you are pleading, yes, you are also pleading.
ہاں ایک دن مودی صاحب نے بولا ہے پھر ملے گا اسٹیٹ ہوڈ, all of that he is telling you and you are agreeing to it, all of that. But you know the point is that you have to show some spine. What else can they do? You show the spine. ان کے پاس 50 MLA 6 MPs ہے, اٹھے جائے دلی, وہاں پہ دھرنا کریں, یہاں پہ دھرنا کریں. کیوں نہیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ کس نے روکا ہے؟ نہیں آپ کیسے یہ بول سکتے ہیں؟ آپ نے یہ جو ہمارے ایم پیز بات کر رہے ہیں تو وہ آپ یہ مانتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک امپورٹنٹ فورم ہے جہاں پر Absolutely forum. تو وائی آر یو اس کو نیگیٹ اگنور کیوں کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے ایک سیکنڈ آپ نے یہ بولا نا آپ دلی کے فورم میں, پارلیمنٹ سے بڑا فورم ہے کوئی absolutely کوئی تو وین آور ایم پیز گو دیئر اور دے ریز دس ایشو, اور کہاں آپ چاہتے ہیں یہ کرنا؟ دیکھیے لیٹ می میک مائی پوائنٹ. ہم نے ایک کلیئر کٹ سٹینڈ رکھا ہے کہ we will not encourage street protests. National Conference street protest نہیں کرے گی. We will not put our people at harm's length in any case. ٹھیک ہے, لیکن ایک سیکنڈ, بٹ ہم نے ساتھ میں یہ بھی بولا ہے کہ ہم ہر کوئی آپشن وہ دیکھیں چاہے لیگل ہو, ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ دا کورٹس, ود ان دا civilized domain. جو civilized domain ہے, civilized to say protest is not civilized. Protest is not part of the democracy. It's not part of protest. democracy. What do you mean by protest? When you say street protests, I didn't say street protest. I said we are protesting. Unfortunately, اگر جو ہمارا you are putting words in my mouth. What I said is کہ آپ کے پاس ایک سیکنڈ میں آپ کو you putting words in my. آپ میں نے بولا 50 MLA آپ کے پاس, لوگوں کو مت انوالو کرو, 50 MLA کو لے جاؤ. ہمارے ایم پی نے بات کی نا, آپ اسپوکس پرسن ہو, آپ بھی چلے جاؤ. تو آپ 50 MLAs plus MPs do some protest somewhere, go to the parliament, sit outside. But our MPs spoke. No, Zohaib, you have to understand. ہمارے MPs نے پارلیمنٹ میں vociferously وہاں پر ایک سیکنڈ is not making any difference. وہاں پر تو how do you think Leading is not making any difference. وہاں پر you have to establish. Why don't you tell them? What should بی جے پی کو کہ آپ یہ اپنا جو ایک سیکنڈ you are hand in gloves with them, why don't you tell them? No, ایک سیکنڈ, کیوں نہیں, آپ کا بھی اسٹیک ہے جموں کشمیر میں, آپ صرف ہماری طرف ہی کیوں کر رہے ہیں؟ چلیے شکر ہے آپ نے کہا اسٹیک ہے, ابھی تو آپ کو رائٹ آف کر رہے ہیں. نہیں نو Hand in glove with BJP. Why aren't you questioning BJP? I totally because مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ ان سے پوچھیں گے جیسا ہم ان سے پوچھ رہے ہیں دلی میں جا کے consistently. You think so? ہاں I totally agree with this. مجھے ایسا لگ رہا ہے ان لوگوں نے first of all I don't see how can I prove all of these things. مجھے first of all it's an allegation. He's just making. No, I'm not making. It is not an allegation. It is a false allegation. It is a logical conclusion. No, it's a false Because allegation. their logical conclusion say they are keeping quiet in whatever they are doing. So therefore, and they're not making any sounds about it. یہ logical conclusion. مجھے میں 50 MLAs ہے نا, اور اس کے بعد MPs ہیں, ان کے بعد جائیے LG کے باہر کھڑے رہیے اور وہاں پہ دھرنا دیجیے, کینڈل مارچ کیجیے, وہاں دلی جائیے, کم سے کم ہم کشمیریوں کی آواز تو بلند کیجیے. ہم کو نہیں بول رہے آپ پروٹیسٹ کرو. مجھے پہلے ایک بات بتاؤ زہیب بھائی, آپ اپنے ایم ایل ایز کو کیوں نہیں یہ بولتے ہو پہلے؟ کس ایم ایل اے؟ وہ آپ کا ساتھ دیں گے جب آپ چلو گے. Why should You take the lead, they will follow you. آپ کی مت ریپرزنٹیشن ہے, میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں, اگر آپ لیڈ لوگے میں اپنے ایم ایل ایز کو پروپیل اور ریکویسٹ کروں گا آپ کے ساتھ. لسن ٹو می, آپ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے نا کسی, نہیں آپ کی لوک سبھا میں ریپرزنٹیشن ہے, نہیں آپ کی راجیہ سبھا میں ریپرزنٹیشن. نیشنل کانفرنس کی ریپرزنٹیشن ایٹ دا ہائیسٹ فورم آف دا کنٹری ہے جو کہ پارلیمنٹ ہے, چاہے لوک سبھا ہو یا راجیہ سبھا ہو. ہمارے ایم پیز نے کنسسٹنٹلی اینڈ ووسیفرسلی جو جموں کشمیر اسٹیٹ کے ایشوز ہیں اور جو ہمارے کنسرنز ہیں جو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں, وہ وہاں پر پرائم منسٹر کے سامنے اور ہوم منسٹر کے سامنے, جو ٹریجری بینچز ہیں ان کے سامنے رکھی ہیں. یہی تو ایک طریقہ ہوتا ہے. ہم ہر کسی فورم میں ہمارے جو لیڈرز ہیں ہر کسی فورم میں جاتے ہیں اور ہم یہ ایشو ریز کرتے ہیں. میں ابھی دس از اے فورم دیٹ از بین پرووائڈیڈ بائی رائزنگ کشمیر. نہیں ایک سیکنڈ, ہم اس ایشو کو اس فورم میں بھی ریز کر رہے ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہیں پر کوئی ایسی فورم نہیں چھوڑی ہے جہاں پہ ہم بات نہیں کریں. اب آپ کی بات, آپ کا جو یہ جو ہے ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنے 41 ایم ایل ایز لے کے, ٹھیک ہے, یہ ایک جینوئن ہے, ہم اس پہ بات کریں گے. اگر پارٹی میں ایکسیپٹیبلٹی آئی اس چیز کی, اگر ورکنگ کمیٹی یا جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اگر انہیں ایگری کیا, آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ, آئی ول گو, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں بس اتنا بول رہا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی ایفرٹ ہونا چاہیے, آپ کا بھی, کیونکہ آپ کا بھی اسٹیک ہے, جرنلسٹ کا بھی اسٹیک ہے. اس ٹائم پہ یہ ڈیمانڈ نیشنل کانفرنس کی نہیں, ہم صرف نیشنل کو, آپ یہ بہت پرابلم لوگوں کو ہے کہ اگر نیشنل کانفرنس اسٹیٹ ہوڈ میلیو تو یہ مز لٹاون, یہ مز کرن ہو, یہ مز میل یمن کریڈٹ,
میں نے بہت بار سنا ہے پی ڈی پی سے, میں اس ٹائم پہ خدا کے لیے آپ اس ٹائم پہ پالیٹکس کو سائڈ لائن کریے اور اس ٹائم پہ یہ بھول جائیے کہ کریڈٹ لینا. میں نیشنل کانفرنس اس چیز کی کریڈٹ نہیں لے گا, میں آپ کو لکھ کے دوں گا یہ تو اوکے, اور ہم نے کریڈٹ لے سکتے ہیں کیونکہ آلریڈی دے ہیو میڈ اے کمٹمنٹ. ہوم منسٹر نے بھی کمٹمنٹ کی ہے, پرائم منسٹر نے بھی کمٹمنٹ کی, کوئی کریڈٹ نہیں لے گا. آپ بس پبلکلی یہ بولیے کہ اس ٹائم پہ ایک کنسسٹنٹ ایک یونیفارم آواز نکلنی چاہیے, رادر دین آپ مجھے کرٹیسائز کریں. ایک یونیفارم آواز نکلنی چاہیے کہ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے, جو آپ کا پرومس ہے وہ پورا کرے, رادر دین کیپنگ گۄڈنِچی کتھ عمران صاحب, بس میں I'll wrap it up in 2 minutes. گۄڈنِچ کتھ عمران صاحب, it is very very I would say مطلب shameful کہ you think you have degraded this debate to taking credit. You think we care about credit. ہم کشمیر کے باشندے کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا ہے شناخت کا, آپ نے وعدہ کیا ہے 35A کا, آپ نے 370 کا, آپ نے کشمیر کے نوجوان کی رہنمائی کا وعدہ کیا ہے. آپ کو لگتا ہے ہم لوگ کریڈٹ کے لیے یہ ڈیگریڈ کریں گے اس پورے ایجنڈا کو؟ نو ناٹ ایٹ آل. اٹ از یور, یہ آپ کی غلط سوچ ہے. میں بس اتنا بول رہا ہوں آپ کو, آپ اس لڑائی کو لڑیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ لڑنے کے لیے میں تو بول رہا ہوں, she said it 100 times. She said it 100 times. جب بھی عمر صاحب کی بات کرتے ہیں تو آپ صرف شال بیچ میں لاتے ہیں. آپ بات تو سنیے, بوز میں ان کا بات یہ ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کریڈٹ کی لڑائی ہے. انفارچونیٹلی یہ آپ غلط سوچ ہے آپ کی. ہمارے کو جموں کشمیر کے باشندے کو رہنمائی کی ضرورت ہے. آپ لیڈرشپ میں ہیں, آپ نے کم سے کم یہ تو کنسیڈ کر لیا کہ ہم 41 MLAs ہی ہے, کانگریس آپ کے ساتھ نہیں ہے. دیٹس وائی آئی کالڈ اٹ اے ہپوکریٹیکل الائنس. ایک بات. دوسری چیز جو آپ نے یہ بات بولی نا کہ کریڈٹ ویڈٹ یہ وہ, اب مجھے سمپل ایک آپ بات سمجھائیے. چلو ٹھیک ہے, آپ وہ ساری چیزیں جو شناخت کی باتیں ہیں وہ آپ سے ہو نہیں رہی ہے, آپ وہ لڑائی لڑ نہیں رہے ہو, اس میں آپ کو ورکنگ کمیٹی میں پہلے ڈسکشن کرنا پڑے گا کہ کشمیر کی شناخت کے لیے ہم لڑے یا نہیں لڑے. ٹھیک ہے, نو پرابلم. لیکن یہ وانت میں اخ چیز یم زیادہ یونٹ پاور ونیو یم کر دیو, یم 10 سلنڈر کر دیو. تو ونو 10 اس دمو سارنی 10 کلو تومل, وہ دیا آپ نے, دتوا سو تومل. میں وہی, اور آپ نے وہ اب آپ بولو گے because مش پتہ یم کیا ونن, یم ونن اس دو 10 کلو تومل ہمن جو how can you say this? انتودیا لیکن they have, this is not my answer, you are wrong. they have written in their manifesto that it will be given to general masses. You are wrong. کریو تو PSA کار کریو about بل کار انو PSA اس کا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ about you, he is wrong. 12 کلو راشن کب ملے گا؟ 10 کلو اس کی جو بات ہوئی تھی, تو مطلب بڑی باتوں سے آپ بول رہے ہیں, اب آپ کو ڈسکشن کرنا پڑے, جو ہمارے چھوٹی چھوٹی باتیں. Let me complete. جو آپ نے ایک تو رائس کی بات کی, ایک تو بجلی کی بات کی, ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. سلنڈرز کی بات کی, سلنڈرز بھی ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس پروگرام میں کمٹمنٹ دے رہا ہوں کہ سلنڈرز ہو جائیں گے. باقی رہی بات جو راشن کی ہے, اس ٹائم پہ ابھی ہمارے جو ستیش شرما جی ہے وہ یونین منسٹر سے مل کے ابھی آئے ہیں, فوڈ اینڈ سپلائز کے منسٹر سے. اگر آپ کو معلوم ہوگا, اف یو آر اویئر آف اٹ, تقریباً جو نئے راشن کارڈز بن رہے ہیں پوری, یہ صرف ہمارے JNK کی بات نہیں ہے, پوری کنٹری میں ایک نیا پروسیس نے سٹارٹ کیا ہے. جو ڈپلیکیٹ راشن کارڈز بنائے گئے تھے یا جہاں پر جو BPL تھا شاید اس کو ختم کر رہی ہے, یہ میں نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کا گورنمنٹ آف انڈیا جو ریزسٹ کر رہے ہو کم سے کم, جس کا نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ آپ کی سرکار نے لایا تھا, آپ وہ بھول گئے ہو. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, مفتی صاحب نے NFSA نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ لایا, اس نے زمرس مزیمہ کے. لیکن اب جب ہم NFSA میں آئے ہیں, تھینکس ٹو یور گورنمنٹ, تھینکس ٹو مفتی صاحب, ہم اس پریشانی سے مبتلا ہے. اب ہم کو جانا پڑ رہا ہے, پوری کنٹری کا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے اب. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ سوال اٹھایا,
نہیں مجھے اب آپ نے یہاں پہ مفتی صاحب کو لائے, پھر مجھے پلیبسٹ فرنٹ پہ جانا پڑے گا, ایک سیکنڈ, پھر 75 کا اکارڈ مجھے جانا پڑے گا. So I have to say a lot of things. because it is very recent. بات بہت It پیچھے is very recent. آپ پلیبسائڈ فرنٹ کو چھوڑیے, it is very recent. یہ تو 2016 میں آپ نے NFA سے کیا. سرفیسی ایکٹ کس نے لایا, سرفیسی ایکٹ کس نے لایا. آج ہمارے بزنس مین, آج ہمارے بزنسز جو ہے جو بے نام ہو رہے ہیں, جن کی پراپرٹی اس ٹائم پہ آپ نے حق دیا باہر کے لوگوں کو وہ خریدنے کا, وہ آپ نے دلی لا رہے ہو اصلی طور بولا, آپ نے بولا وہ لینڈ گرابرز ہے کشمیری. I am concluding. You said as far as بجلی is concerned, جو 200 یونٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, میں آپ کو پورا 100% شور دے رہا ہوں. آج آپ نے دیکھا ہوگا, آپ بھی 24/7 ایریا میں رہ رہے ہیں جہاں پر 24/7 بجلی آ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس سال اتنی زبردست بجلی آ رہی ہے, آپ یہ آپ ایکنالج نہیں کر رہے ہو کہ یہ اگر اس ٹائم پہ ہم انشور کر رہے ہیں کہ جن ایریاز میں میٹر لگا ہوا ہے, تو یہ دس پروسیس از آلسو کمنگ, جس میں ہم نے بولا ہے کہ وی ول, جیسا اگر دلی کا ماڈل دیکھیں گے آپ, کہ اگر آپ 199 یونٹ سے کم خرچ کریں گے, آل یور یونٹس آر فری, جیسا دلی میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. دس اے پروسیس دیٹ ول فالو. تو ہر کسی چیز کا یہ ایسے نہیں آپ بھی حکومت میں رہے, یہاں پر یہ بھی حکومت میں ہے, ان کو پتا ہے ہر کسی چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اور وہ پروسیس چل رہا ہے, اور آپ اس کے جو ہے یو ول سی دا فروٹس آف اٹ ان کمنگ ڈیز اونلی, ناٹ منتھس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, کمنگ ڈیز میں آپ یہ دیکھیں. قیامت کا دن آ گیا, ملاقات کا دن بدلتے آپ بی جے پی سے لاسٹ سوال, ایک لاسٹ سوال پوچھنا چاہتا ہوں عمران صاحب سے, ون لاسٹ کوشچن, بیکاز ہی از مائی بردر, آئی وانٹ ٹو آسک ہم ون کوشچن, اٹس سلائٹلی آن دا لائٹر نوٹ, بٹ مجھے ایک بات بتائیے, دیر واز ون آف یور MLAs, ہی انٹروڈیوسڈ دا بل فار پروہیبیشن آف لکر, اور وہ پھر بل اس کے بعد وہ لکر والی بل کہیں پہ ہم نے دیکھی ہی نہیں. کیا آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے دیٹ یو وانٹ ٹو ابیٹ لکر, یا آپ چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کی انٹرنل پالیسی کیا ہے؟ بیکاز ایک MLA نے بل لائی تھی اور اس MLA کو بھی بول دیا گیا آپ چپ کر کے بیٹھو, بل نہیں لانی ہے لکر کی. سو واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ بالکل غلط آپ کی سوچ ہے, اور پلیز ٹیل می واٹ از اٹ. غلط انفارمیشن یہ ہے, وی آر کمیٹڈ. ایک بل نہیں لائی گئی تھی, ایک سیکنڈ, پبلک میں وہ ڈومین رپلائی میں بول رہا ہوں. یہاں پر اگر آپ کو یاد ہوگا, جب LG صاحب کی حکومت تھی, جب یہاں پر سویلین گورنمنٹ نہیں تھی, تو ایک پرپوزل آیا تھا جہاں پر لیگلائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی الکوہل, آپ ڈپارٹمنٹل سٹورز میں بھی بھیجیں گے جیسا دلی ولی میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ ہم نے اس کا سب سے زیادہ, میں سڑک وہ چھوڑیے, اب گورنمنٹ میں آپ نے کیا کیا, مجھے وہ سوال پوچھنا ہے. وہی بول رہا ہوں نا, وہی میں بول رہا ہوں, وی آر کمیٹڈ ٹو انشور کہ جو یہاں پر لکر کا جو یہ بل آنے والا ہے, ایک باضابطہ طریقے میں پورا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ آپ اس اسٹیٹ کو, یہ ایک صوفی اسٹیٹ ہے, اور یہاں پر جو لوکل سینسبلٹیز ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا ہر کسی گورنمنٹ کو, اور وہی خیال نیشنل کانفرنس حکومت. So will you ban liquor in the state? This is not, I am not private. Will you get a bill at least? I am not privy to the discussion that is being taken place in the assembly secretariat. یہ سارا ڈومین اسپیکر کے صاحب ہے, اسپیکر صاحب will decide. Quite a confounding answer, but okay. ایک کامن سوال آپ چاروں پینلسٹ سے, سال 2025 لگ بھگ جا چکا ہمارے ہاتھوں سے, اور ہم 2026 کی دہلیز پہ ہیں, تو لوگ جو ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا 2026 کے الیکشنز میں, بچے جو فرسٹ ٹائم ووٹرز ہیں انہوں نے بھی ووٹ ڈالے, بوڑھے بزرگ لوگ بھی دیکھنے کو ملے, اور جو عورتیں ہیں انہوں نے بھی ووٹ ڈالے, تو کیا ایکسپیکٹیشنز وہ رکھیں گے سال 2026 سے؟ الطاف صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. دیکھیے, جموں کشمیر کی گورنمنٹ اس وقت نیشنل کانفرنس کے ہاتھ میں ہے. اب 2026 میں فیوچر کیا ہوگا ہمارے یوتھس کا, ہمارے لوگ کیا, ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز, کس حد تک وہ کمپلیٹ کریں, وہ عمران صاحب بتا سکتے ہیں. لیکن میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا سپوکسن کریں, ہم امن چاہتے ہیں, پروگریس چاہتے ہیں, ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, اور ہم 2026 آتی جموں کشمیر کو ٹیرر فری کریں گے. دیکھیے, میری امید ہے کہ ایک تو سب سے پہلے کہ نوجوان جو ہے جموں کشمیر کا, اسے مایوسی نہ ہو, کیونکہ ایک حساب سے اگر دیکھا جائے ہر جگہ پہ نوجوان جو ہے وہ شکست خوردہ لگ رہا ہے. ہی از انوالونگ ہمسیلف انٹو ڈرگس. کہیں نہ کہیں گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی پھر سے منتھن کرنا پڑے گا کہ جس طریقے سے انہوں نے ایکسپریشن کو یہاں پہ روک کے رکھا ہوا ہے, چوک کر کے رکھا ہوا ہے, اس کا جو وہ ایونٹ ہے وہ اسی طریقے سے تو نہیں نکلے گا, وہ جیسے وہ ڈاکٹر عمر تھا اس طریقے کا ایونٹ تو نہیں ہوگا, اینڈ دین ریڈ فوٹ تھنگز ول ہیپن.
I don't want that. So expression should be given an opportunity. मोदी साहब कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो मेरी उम्मीद रहेगी कि कश्मीर के लिए थोड़ा एक वेंट की तरह आप वेंट दीजिए जम्मू कश्मीर के नौजवान को, और उसके साथ सेकंड क्लास सिटीजनशिप की सिटीजन का व्यवहार ना कीजिए पूरे देश के अंदर, क्योंकि हम भी इस कंट्री का पार्ट है, एंड वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री. यू कैन नॉट टेक अवे आवर राइट्स, और हमको उस चीज में मत मुलविस कीजिए, उस हेट में मत मुलविस कीजिए. दूसरी चीज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, कि यहाँ पे अगली बारी जब आप कभी इलेक्शन लड़ेंगे तो इतना भी ओवर प्रॉमिस मत कीजिए लोगों को कि उनकी उम्मीदें आप वो इतनी ऊपर ले जाएं कि और फिर जब आप रियलिटी देखें कि सब कुछ शिकस्त खुर्दाई है और आपने वहां पे कुछ भी नहीं होने दिया. उनकी लड़ाई जो बेसिक हक है उनके लिए भी आपने लड़े, तो वो कम से कम नहीं करना चाहिए. और कोशिश कीजिए अपने 41 एज ही सेड 41 MLAs एंड उन सारे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेके एक जंग का आगाज कीजिए अपने हुकूकों के लिए. बस मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है. आई थिंक जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस इट्स इन द पावर, अभी 26 इज कमिंग, तो आई थिंक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नीड्स टू सॉर्ट आउट द इश्यूज, मतलब हाउ टू स्ट्रीमलाइन 2026, बिकॉज ये साल तो चला गया, अब 26 में चीज़ें कैसी स्ट्रीमलाइन हो, डेवलपमेंटल वर्क्स कैसे हों, मतलब जो एक आम आदमी का कंसर्न रहता है. If they have issues with, for example, the LG administration जो भी चल रहा है, I think they need to sort it out for the public. If nothing happens, they also need to find a permanent solution कि क्या कर सकते हैं. At least मतलब people can hope for the better in 2026. देखिए, मैं बस अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि ये जो 2026 का साल हो, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशियों का साल हो. और जो पिछले कई सालों से जो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग तरह तरह की मुसीबतों से गुजर रहे हैं वो ख़त्म हो, और खुशी और अच्छी न्यूज़ जिसका सब वेट कर रहे हैं वो इस साल में आ जाए इंशाल्लाह. लास्ट क्वेश्चन टू ऑल द एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स. मीरवाइज उमर फारूक साहब कि हालिया दिनों का अगर हम डेवलपमेंट नोट करें तो उन्होंने ट्विटर से अपना बायो हटाया. अल्ताफ साहब कैसे देखते हैं? आपसे शुरू करते हैं. मुझसे शुरू करेंगे. देखिए, मैं इसको नरेंद्र मोदी जी और देश की होम मिनिस्टर साहब और पॉलिसियों की जीत मानता हूँ. एक वक्त जब यहाँ हुर्रियत का सिक्का चलता था और बड़ा फख्र महसूस हो रहा था मीरवाइज उमर साहब को कि आल पार्टी हुर्रियत चेयरमैन, कॉन्फ्रेंस चेयरमैन, हमने हुर्रियत को ही खत्म कर दिया. कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा हमने हुर्रियत वाला, हुर्रियत को ही हमने खत्म कर दिया. और आज उमर साहब को ये दो चीज़ें हैं. उमर साहब को इस बात का एहसास हुआ कि मैं जिस आइडियालॉजी को फॉलो करता था, वो स्टोन पेल्टिंग, हड़ताल, बंद, काले पाकिस्तान, वो गलत था और मुझे देश के लिए काम करना. और एक खुली मैसेज और खुला पैगाम है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलगाववाद से दूर रहे, देश के लिए काम कीजिए. देखिए, उमर साहब ने इसका आंसर जो मीरवाइज साहब है वो खुद ही दे दिया, दैट इट वाज अ हॉब्सन्स चॉइस. जो उन्होंने वो किया वो हॉब्सन्स चॉइस है. हॉब्सन्स चॉइस का मतलब बहुत सारे आपके दर्शकों को नहीं पता होगा, मैं समझाता हूँ. जब आपके पास एक ही चॉइस है, जगह आपको कहा आप खाना खा लो और खाने में सिर्फ दाल बनी है, तो आपको दाल ही खानी पड़ेगी, आप कुछ और नहीं खा सकते हो. दैट इज कॉल्ड अ हॉब्सन्स. When there is no other choice, it's called a Hobson's choice. So he said that there was no other choice and he was being forced. बट मैं एक और बात बोलूं कि मीरवाइज साहब ने कभी भी इंतहा पसंदी को, वो इंतहा पसंद नहीं थे. ही वॉज अ मॉडरेट, दैट इज वाई ही वॉज कॉल्ड अ हुर्रियत मॉडरेट लीडर. सो ही वांटेड टू हैव अ डायलॉग, ही वांटेड टू हैव पीस. इंडिया पाकिस्तान के बीच में बात हो, दिल्ली कश्मीर के बीच में बात हो, वो उस तरीके की बात करते थे. तो इसमें ये कहना कि वो स्टोन पेल्टिंग को प्रमोट करते थे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ये रॉन्ग है, ये गलत बात है. और एक चीज है कि अब अगर उनके पास यही चॉइस थी और उन्होंने ये चॉइस को लिया है,
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم اس کو کرٹیسائز کریں. سو آئی فلی سپورٹ ہز. نوبڈی شوڈ سرمنائز ہم. کوئی اسے سرمنائز نہیں کر سکتا ہے یا کوئی اپنی رائے نہیں بنا سکتا ہے. بہت غلط بات ہے اگر آپ ان کے بارے میں رائے بناتے ہیں. ان کی اپنی چوائس تھی اینڈ ہی ہیز ایکسرسائزڈ دیٹ چوائس, اور آپ اس پہ زیادہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں. اینڈ اف ہی ہیز ڈن سم تھنگ, ہی ایز این انڈیویجول لیٹ ہم ڈو واٹ ہی وانٹس. سمپل. دیکھیے میر وائز صاحب ہی از اے فرسٹ آف آل پالیٹکس کو چھوڑ کے, حریت کو چھوڑ کے, میر وائز صاحب از اے ریلیجس ہیڈ جو کئی ڈیکیڈ سے کشمیر کو لیڈ کرے, جن کی فیملی سینچریز سے اس کشمیر کے مسلمانوں کو لیڈ کر رہی ہیں, اور وہ ان کی پرائمری ایک آئیڈینٹی ہے. آپ کو وہ نہیں بولنا چاہیے. ہی از آور ریلیجس ہیڈ, اور ہم کو 10 بار سوچنا چاہیے جب ہم میر وائز صاحب کے بارے میں بات کریں. ایک تو انہوں نے سائیکالوجیکلی ہی ہیز سفرڈ. 17 سال کی ایج میں ہی لاسٹ ہز فادر ٹو دا بلیٹس, مطلب بے رحمی سے. صرف اس ٹائم پہ جب ان کے والد صاحب کو شہید کیا گیا, ساتھ ہی ساتھ کتنے سارے لوگوں کو ان کے جنازے پہ بھی شہید کیا گیا, تو وائلنٹ پاسٹ میں نکلے. 17 سال 17, ہی واز اونلی 17 ایئرس اولڈ جب ان پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ٹو لیڈ دس سسٹم ہے, جو ایک ریلیجس سسٹم ہے پورے کشمیر کا. آپ ایسے انسان کو اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے استعمال کریں, مجھے لگتا ہے سراسر غلط ہے. بالکل میر وائز صاحب نے جو بولا, ہی از ایک ریسپیکٹیبل ریلیجس لیڈر ہے ہمارے, اینڈ آئی لک اپ ٹو ہم ایز اے ریلیجس لیڈر اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم فار دیٹ. دا ڈیسیجنز جو انہوں نے لیے ہیں ان کے ڈیسیجنز ہیں, اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب اس ڈیسیجن پہ ہم کو ان کو پن پوائنٹ کرنا چاہیے یا ان کو بولنا چاہیے نے اچھا کیا یا برا کیا. اٹ از ہز ڈیسیجن, دیٹ از اوور. بٹ وہ جو بولنا تھا انہوں نے بول دیا, اینڈ مجھے لگتا ہے اس کے بارے میں اب آگے زیادہ میر وائز صاحب کو کرٹیسائز کرنا مجھے لگتا ہے کہ زیادتی ہوگی. کیونکہ اگر آپ میر وائز سسٹم کو مانتے ہیں یا پوری کشمیر میں جو اس فیملی کا ایک کنٹریبیوشن ہے, اگر آپ اس کو مانتے ہیں, دین آئی تھنک ایوری بڈی نیڈس ٹو جسٹ forget about it and move ahead. اور لیٹ میر وائز صاحب جو اپنی ڈیوٹیز نبھا رہے ہیں ان کو وہ نبھانے دیجیے, اور وہ بات کریں ان کو کرنے دیجیے, اور اس میں مجھے نہیں لگتا کسی کو کوئی اعتراض ہونا. آئی تھنک اٹس میر وائز صاحب's پرسنل ڈیسیجن. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وی آر پیپل ہو کین لائک کریٹیسائز. اٹس ہز پرسنل ڈیسیجن اینڈ ریزن کین بی اینی تھنگ فار دیٹ. آئی تھنک اٹس ہز پرسنل ڈیسیجن. Okay, we have to wrap up this debate. Thank you so much all the panelists. آپ کو اس دعا کے ساتھ ہم ودا کر رہے ہیں. May the new year bring all the happiness in your lives. Thank you so much all the panelists for joining Rising Kashmir Debate. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.